نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال جو آپ کی نشست ہے جو آج ہم نے جمعہ سے پہلے رکھ لی ہے، کیونکہ عمومی طور پر میں جمعے کے اندر سوالوں کے جواب بھی دیتا ہوں، تو یہ جمعہ کا خطبہ نہیں آج ہوگا، آج اس کی جگہ پہ یہ سوال جو آپ کی نشست ہے، جو یہاں لوگ موجود ہیں یہ بھی سوال کر سکتے ہیں، جو مجھے موصول ہوئے ہیں تو اس حوالے سے بھی میں سوالوں کے جواب کچھ دوں گا۔ ایک دوست پوچھتے ہیں کہ یہ برادر کاشف علی نے اسلامی ریاست کی ایک بات کی تھی اور پھر ساتھ میں مولانا مودودی بھی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو ابھی جو ایک کتاب آئی ہے منظر عام پر، دی امپاسبل اسٹیٹ، یہ ناممکن ریاست کے عنوان سے یہ وائل ہلاک کی لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کاشف برادر نے یہ کہا تھا کہ اسلامی ریاست بنانا ناممکن ہے کیونکہ وہ ایپسٹمولوجی اور انٹولوجی کے خلاف ہے، اور اس میں مولانا اسحاق، مولانا مودودی اور برادر کاشف یہ اپنے نظریات کی تھوڑی وضاحت کریں۔ دیکھیں، یہ جو کتاب تھی وائل ہلاک کی، اس کا میں نے ایک انٹروڈکشن کروایا تھا، اس پہ میں نے جمعہ بھی پڑھانا تھا، لیکن ہوا یہ کہ میں یہ جمعہ اس لیے نہیں پڑھا سکا کہ اس کتاب پر مجھے بحث کرنے کے لیے ایک اچھی خاصی محنت کرنی تھی، لیکن وہ محنت مجھ سے ہو نہیں سکی، اس لیے میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے روک دی وہ کتاب نا، کہ یہ میں ابھی اس کتاب کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ برکیف اس میں نے اس بارے میں مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ اس وقت ہم سارے جتنے بھی لوگ ہیں، ایکچولی ہم UN کے تحت رہ کر بہت سے معاہدے سائن کر چکے ہیں، جو ایک ریاست جب کرتی ہے تو اس کو دنیا کی ساری قوموں کے زیر تحت رہ کر کے، ماتحت رہ کے ان کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے۔ دو نے ابھی تک UN میں فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر بات نہیں کی، ایک ایران نے اور ایک سعودی عرب نے۔ انہوں نے کہا کہ فنڈامنٹل رائٹس کی جو وہ تعریف کرتے ہیں، ایک ہے اس کے ظاہری الفاظ کا ترجمہ، وہ ترجمہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی چیز جب بیان کی جاتی ہے وہ ترجمہ ہی سارا کچھ نہیں ہوتا، اصل میں وہ ٹرمینالوجی ہوتی ہے۔ آپ ٹرانسلیشن جب کرتے ہیں کسی ٹرمینالوجی کی تو وہ پھر پوری کی پوری سوچ، پورا تصور، پورا ان کا خیال لینا پڑتا ہے، وہ لفظی معنی نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ناممکن ریاست وہ بتا رہے ہیں، اس میں ایک آدمی ریاست کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ریاست اس کی تعلیم کا بندوبست کرے، وہ ریاست اس کی میڈیسن کا بھی بندوبست کرے، وہ ریاست اس کے ہر چیز کا بندوبست ریاست کے ذمہ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ ریاست کے اندر رہ کر کے آپ کو وہ سارا کچھ فالو کرنا پڑتا ہے، ادروائز آپ ریاست میں رہ نہیں سکتے کسی بھی صورت میں نا۔ اب جو لوگ امریکہ انگلینڈ میں رہتے ہیں تو ان کو اس قانون کی پابندی کرنی پڑتی، مطلب 18 سال کے بچے کے بعد کو اگر وہ مارتے ہیں تو وہ باپ جیل میں جائے گا نا، تو یہاں ہمارے یہاں 18 سال کے بعد بچے کو کیا 50 سال کے بچوں کو مار پڑتی ہے، 60 سال کے بچوں کو باپ ڈانٹتے ہیں اور مارتے ہیں، تو وہ ہماری یہ ایک تصور ہی الگ ہے۔ اس وقت ریاست اگر لاگو کر دیتی ہے کہ آپ کو پولیو کے قطرے پینے ہیں تو پھر آپ کو پولیو کے قطرے پینے پڑیں گے، وہ آپ کو کام کرنے پڑیں گے، تو آپ آزاد نہیں ہیں۔ تو یہ ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے آپ کو بہت بڑا ایک شعوری انقلاب لانا پڑے گا۔ شعوری انقلاب ہمارے ہاں لانے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نہ شعوری انقلاب کے لیے بندے ہیں۔ گرما گرم جلدی آنچ تیز کر کے ہانڈی کو بوائل کر کے برباد کر کے جلا دینا چاہتے ہیں، یہ ہنڈیا کو آہستہ آہستہ سلولی اس کی کوکنگ پر یقین نہیں رکھتے۔ یہاں احتجاج ہیں، نعرے ہیں، لوگوں کو فوری طور پر اپنے مسائل کا حل چاہیے، اس لیے وہ ایک کے بعد ایک حکومت آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اس کے تبصرے۔ سوشل میڈیا کیا، میرے ساتھ رہنے والے ہزاروں جو ماننے والے ہیں، ان کے اندر بے چینیاں ہیں، بے صبریاں ہیں، وہ سب چاہتے ہیں کہ جو ہی کوئی نعرہ لگتا ہے تو وہ فوری طور پر مجھے کال کرتے ہیں، فوری طور پر مجھے میسج کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جماعت جو آج کل احتجاج کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ مطلب میں ایک چیز کو بار 1000 بار کیسے بیان کر دوں؟ جب میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ احتجاج کوئی چیز نہیں ہے اسلامی ریاست میں،
کوئی بینرز نہیں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، ایک دفعہ بیان کر دیا۔ شعوری انقلاب، لوگوں کو کانشیسلی آپ چینج کریں، لوگوں کے کانسیپٹس کو آپ چینج کریں، آپ لوگوں کے نہ اس کے شعور کو اپیل کرتی ہے آپ کی کوئی بات، اور آپ کی طبیعت کو برسوں یہ محنت کر کے چارٹ لگائی گئی ہے باقاعدہ طور پر، یہ عادی کیا گیا ہے آپ کو کہ آپ ان چیزوں کے ذریعے سے انقلاب اور یہ ساری، آپ بہت پرانے دور میں جی رہے ہیں۔ یعنی 1947 سے پہلے اس ملک کے اندر انگریز تھا، تو انگریز کے خلاف مہم چلانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ بینر اٹھائے جائیں، ریل کی پٹڑیاں اکھاڑ دی جائیں، کیونکہ وہ سرکاری املاک تھی نا، تو سرکار کو نقصان پہنچتا تھا، تو انہوں نے وہی طریقے پاکستان بننے کے بعد بھی اختیار کر لیے۔ بھئی ابھی تو سرکار آپ کی ہے، آپ مسلمان ہیں، وہ کافر تھے، وہ ان کو آپ نقصان پہنچا رہے تھے، اب تو آپ اس ملک کی ایک سڑک کے اندر جاتے ہوئے کسی درخت کو بھی کاٹنے کی یا اس کی شاخ بھی توڑیں گے تو گناہ ہوگا آپ کے ساتھ، آپ ریلوے کی سیٹ پھاڑ دیتے تو گناہ ہوگا آپ کے ساتھ۔ تو اب وہی چیزیں یہاں پر لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ ریاست اسلامی بنانی اس لیے ناممکن نظر آ رہی ہے کہ اس وقت لوگ آمادہ نہیں ہیں، یہ نہیں کہ یہ مستقبل میں بھی ناممکن ہو جائے گی، اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ ممکن، لیکن ان حالات میں نہیں یہ ممکن ہوگی جب آپ فنڈامنٹل رائٹس پہ سائن کر چکے ہیں، جن کی تعریف بھی وہی کرتے ہیں اور جس کی تشریح کرنے کا حق بھی وہی رکھتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی آدمی آج بھی رسول اللہ کی توہین کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ آزادی اظہار رائے ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، اس کی آزادی ہے، اس کو دی جائے۔ تو پھر وہ اس پہ گھنٹوں بحثیں چلتی ہیں، آپ کے ملک کی سپریم کورٹ فیصلہ ہی کوئی نہیں کر پاتی، کیونکہ قانون موم کی ناک بن چکا ہے، وہ جب چاہے جس طرف چاہے کوئی بیرسٹر چینج کر دیتا ہے، اور وہ کوئی بھی پارٹی اس کا اپنا بیانیہ بنا لیتی ہے اور اس بیانیے پہ چل رہی ہے۔ کبھی آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، کبھی اسلامی سوشلزم کی بات کرتے ہیں، کبھی شریعت کے نفاذ کی آپ بات کرتے ہیں، کبھی سیکولر پاکستان کی بات کرتے ہیں، کبھی لبرل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی نیشن اسٹیٹ کی بات آپ کرتے ہیں۔ آپ کوئی ایک بات پیج پر آئیں گے سارے تو کوئی بات بنے گی؟ تو پہلے قوم یہ فیصلہ کرے کہ ابھی انہوں نے بننا کیا ہے۔ صبح آپ کہتے ہیں کہ میں نے وکیل بننا ہے، دوپہر ہوتی آپ کو ڈاکٹری کے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، شام ہوتی تو آپ بزنس مین بننا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کون سا نالج لیں گے، آپ ایسی صورتحال میں کون سا علم پڑھیں گے جس میں آپ کو مہارت ہو سکے گی؟ آپ ایک دماغ کے بھی نہیں، ڈبل مائنڈڈ بھی نہیں، ایک ہی وقت میں ہزاروں باتیں کر رہے ہیں۔ ایسا آدمی بھی ناکام اور ایسی قوم بھی ناکام، ایسا فرد بھی ناکام، ایسی ریاست بھی، اجتماع بھی جو ہے وہ بھی ناکام۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال تو صحابہ کرام کا صرف ذہن بنایا، اور اس میں معجزے بھی تھے، موقع پر قرآن بھی اترتا تھا، اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، ڈائریکٹ ہدایات ہوتے ہوئے بھی فرشتوں کی فوجیں اتارنی پڑیں، جبریل کو آنا پڑا، معجزے دکھانے پڑے، قرآن نے مخاطب کیا، لوگوں کے راز کھولے گئے تو لوگ منافقین ڈرے، تب جا کر کے تو آپ ایک ایسی قوم کی بات کرتے ہیں جہاں آپ 10 روپے کا پھل لینے کے لیے جائیں اور وہ سارے کا سارا گلا اور غلاظت، اور وہ ایک غریب کو لوٹ رہا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے، اس نے مزدوری کی اور وہ اپنی تھوڑے سے پیسے لے کے ایک ریڑھی والے کے پاس گیا، ریڑھی والا بھی غریب ہے اور یہ بھی غریب ہے، تو اس نے اس کو گلا سڑا پھل دیا، تو غریب نے غریب کو لوٹ لیا، غریب ہی صفاق ہو گئے۔ امیر کو لوٹ رہا ہے، امیر غریب کو لوٹ رہا ہے، غریب امیر کو، یعنی آپ کسی طرف سے بھی کراس لگاتے جائیں تو ایسی صورت میں یہ ریاست نہیں بننے والی، یہ گھر نہیں بنتا بھائی، گھر نہیں بنتا ایسی صورت کے اندر۔ آپ چھوڑیں، ایسی صورت کے اندر مختلف ذہن رکھنے والا فرد نہیں بنتا بھائی، فرد نہیں بنتا۔ آپ اپنا ہی اندازہ لگا لیں، اپنی، کیا آپ میں سے جس بھائی نے یہ سوال بھیجا ہے وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ وہ خدا کا پسندیدہ انسان بن چکا ہے؟ اس بات پر اطمینان حاصل ہو گیا کہ وہ خدا کا پسندیدہ انسان بن گیا ہے؟
یہ ناممکن چیزیں ہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نبی علیہ السلام نے جو یہ خلافت ایک دفعہ لائی، آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں سے وہ خلافت جو ہے وہ برباد ہو گئی. آپ تو رسول اللہ کے ساتھی بھی نہیں ہیں. آپ کا تو رسول اللہ کا جو فرق ہے وہ 14 صدیوں کا ہے. جن کو صحبت حاصل ہوئی ان کے آپس میں قتل و غارت ہو گئی اس خلافت کے بارے میں، اور لاکھوں انسان مارے گئے. اور آپ کے ہاں قتل کر دینا یا ہو جانا اجتہادی خطا ہے، جس پہ ثواب ملتا ہے کہ بندہ کو کسی کو قتل کر دے تو اجتہادی خطا ہے. آپ کیسی مینٹلٹی کے اندر جی رہے ہیں؟ یہ ڈیول پرسنالٹی نہیں چلتی. آپ کی ہزاروں یہ چیزیں، یہ میرا اور مولانا مودودی اور کوئی بھی ہے، ہم نے ایک نقشہ دے دیا ہوا ہے. ایک بات گردی کی ریاست ایسی ہوتی کل وہ اگر بنے تو یہ بھائی ہمارے پاس نقشہ ہے اس کا، آپ اس کو چلا لیں. لیکن اب یہ ہونا ناممکن ہے. ابھی یہ کچھ بھی نہیں بنے گا. ابھی تو آپ اپنا گھر ہی ٹھیک کر لیں، بڑی بات ہے. اور وہ آپ بھی نہیں کرنا چاہتے گھر ٹھیک. گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے تو پورا سسٹم چینج ہو جائے گا. اسلام کے لیے تہجد کے لیے اٹھنا، عشاء کے بعد سو جانا، فجریں پڑھنی، یہ ظہر کو ظہر کے وقت میں اس کی ٹائمنگ، بزنس ٹائمنگ الگ ہے اسلام کی. یہ گدوں کی طرح کی زندگی ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں اور رات 11 12 1 بجے تک بھی آپ کی 2 بجے بھی آنکھ کھلتی تو آپ واٹس ایپ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا موبائل کے اس پہ کوئی بزنس کال تو نہیں آئی ہوئی. تو ایسی نیند آپ کی حرام ہو چکی ہے دولت کے پیچھے. آپ کی کھانا پینا حرام ہے، چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، پریشان دماغ، پریشان دل، پریشان ذہن کے لوگ. اور وہ چسکے کے لیے کبھی کبھی کافی کے ٹیبل پہ، چائے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے تو اسلام آ رہا ہے، خلافت کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہونا. یہ یکسوئی مانگتا ہے، یہ یکسوئی مانگتا ہے. آپ ایک ذہن کے ہو جائیں. ایک ذہن کے تو آپ کھانا کھاتے وقت نہیں ہوتے. آپ جائیں، یہ چھوٹا سا، میں اکثر مجھے یہ دیکھنے کو اتفاق ہوتا ہے، یہ ہوٹلوں پہ ہم جاتے ہیں تو پڑھے لکھے لوگ وہ جو کھانے کا فہرست ہوتا ہے جس کو مینو کہتے ہیں، اس کے اندر چوائس نہیں کر پا رہے ہوتے. 4-5 لوگ بیٹھ کر ہم نے کیا کھانا ہے. او مائی گاڈ، آپ کہیں گے یہ قوم خلافت کا نظام لے آئے گا؟ او مائی گاڈ، جو لوگ یہی نہیں سوچا جنہوں نے ہم نے کیا کھانا ہے. گھنٹوں سوچتے رہتے ہیں، گھر سے چلتے ہیں، سارے پلان کرتے ہیں ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر سارے کے سارے کنفیوزڈ ہیں کہ کیا کھایا جائے. کھانوں کی لسٹیں ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ میرا من، میرا دل، میرا ذہن اور میرا بدن اس وقت کس غذا کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور مجھے اپنے بدن کو اور اپنے ذہن کو بھی خوش رکھنا ہے اور اپنے بدن کو بھی مقوی غذا دینی ہے. تو میں کیا ایسا کھاؤں کہ جسم بھی اس میں طاقت میں آ جائے اور روح بھی فرحت میں آ جائے. جن لوگوں کو یہ کھانا تک جن کا چوز نہیں ہو پا رہا. جو لوگ مالز میں جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کس کلر کا کپڑا پہننا ہے. جو لوگ سروس باٹا بورجان کی شاپ پر جا کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ جوتا کون سا لوں، اور وہ ایک آدمی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، 3 آدمی جوتا لینے کے لیے کہ یار تم بتاؤ اس میں جوتا کون سا لینا ہے. مائیں پریشان ہیں بیٹے کو کیا پہناؤں، باپ پریشان ہے. جن کی اندر اتنی ڈشوں کی ہرس ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہتے میں کیا کھاؤں، ایک کو چھوڑا ہے دوسرے کو کھا رہا ہے تیسرے کو. کھاتے وقت ان کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، ان کے چہرے جو ہوتے ہیں ان پہ ہوائیاں اور بدحواسیاں ہوتی ہیں، وہ کھانے کی لذت نہ لے پا رہے ہوں. جو لوگوں کی مرضی سے سوئیں، لوگوں کی مرضی سے اٹھیں، اور اللہ کی مرضی سے نہ سوئیں اور اللہ کی مرضی سے نہ اٹھیں. جو خود ایک اچھی ساؤنڈ سلیپ لینا چاہتے ہوں اور وہ سلیپ نہ لے سکیں. اس قدر پریشان دماغ اور پریشان دل کا آدمی کس طرح سے دین سیکھ سکتا ہے؟ اور یہ دین تو بہت زیادہ یکسوئی مانگتا ہے. وہ تو ابراہیم علیہ السلام جیسی یکسوئی مانگتا ہے. جن کے دل پھنسے ہوئے ہیں دنیا کی دولت کے اندر، جو یہ پریشان، جن کی بیویاں جاتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ یہ ٹوائلٹس، اس کی ساری ٹائلز دوبارہ اکھاڑ دو. وہ بے دردی کے ساتھ اپنا مال اور دولت اپنی چیزوں پہ، گھروں پہ لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کو پھینک دو، اور وہ کہتے ہیں یہ یوزڈ ہو گئی ہے، اس کو ایسے کر دو.
یہ پرانا ہو گیا ہے، اس کو نکال دو، اچھا نہیں لگتا۔ بھئی یہ قوم اس میں کون سی فلسفے کی بات ہے جو اس سلیم کو سمجھ نہیں آئی، جس میں میاں سلیم اپنے دل کو بے قلب سلیم بناؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس سلیم قلب کے ساتھ آئے، اپنے دماغ کو سلیم دماغ بناؤ۔ تم نام کے سلیم ہو، کون سی بات ہے جو تمہیں میری سمجھ نہیں آتی، اور کون سا مشاہدہ ہے کہ جو تم دن رات نہیں کرتے، اور وہ مشاہدہ دور کا بھی نہیں ہے، تمہارے اپنی ذات کے اندر کا مشاہدہ ہے کہ تم کیسے ہو۔ اس قدر پریشان نہ ہو اسلامی ریاست کے بارے میں، اپنے اسلامی سلیم کے بارے میں پریشان ہو جاؤ کہ اسلامی سلیم ابھی تک ہو سمکم المسلمین، جس سلیم کا نام اللہ نے مسلم رکھا تھا وہ سلیم کہاں ہے؟ جس کا یہ سوال ہے اس کا نام سلیم ہے، سمجھ گئے؟ تو وہ سلیم کہاں ہے؟ اپنے آپ کو ڈھونڈو، اسلامی ریاست کو نہ ڈھونڈو، تمہارے اندر اسلامی ریاست رہتی ہے۔ اچھا دیکھیے، ایک آدمی کہتے ہیں کہ یہ اتحیات میں انگلی کب اٹھانی کب گرانی کر کے دکھائیں۔ تم نہ انگلی اٹھاؤ، بن انگلی اٹھائے بھی تمہاری اتحیات قبول ہو جائے گی۔ اس قدر کنفیوزڈ آدمی کو اتحیات آ کر سیکھنی چاہیے۔ میں اس طرح کلپ بنا کے ہاتھوں کے کہ اس طرح نماز پڑھیں، اس طرح تصویریں کھنچوا کے ٹانگیں چوڑی کریں، یہ اس کا قائل نہیں ہوں۔ جس کو سیکھنی ہے وہ مرشد کے پاس آئے، 10 دن رہے، نماز ایسی بنا دوں گا اس کی کہ کبھی یاد کرے گا۔ میرے پاس تو ایک وقت کی نماز جو پڑھ لیتا ہے صحیح انداز سے تو اللہ کے فضل سے خدا سے مل جاتا ہے۔ تمہیں تو 10 دن کی آفر کر رہا ہوں، اس لیے اپنا سوال سنبھال کے رکھو۔ ایسا گناہ جو سنگین اور گندہ ہو اور اس کے بتانے پر قتل کرنے کا کچھ سوچ لے تو معافی مانگنے والا بیان نہ کر سکے، یہ بکواس بات ہے۔ یہ تم پاگل ہو جس نے یہ سوال بھیجا ہے، واللہ تم مینٹل ہو۔ کس دور میں یہ باتیں کر رہے ہو؟ سب سے آخری گناہ زنا ہے، سب کر رہے ہیں، تم کیوں پریشان ہو؟ اگر تم نے کر لی تمہیں قتل کر دیں گے۔ ابھی غیرت والے لوگ نہیں ہیں تمہیں قتل کریں، کیونکہ وہ خود زنا کر رہے ہوتے جس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کرو گے۔ اس لیے توبہ کرو، الٹے کاموں سے سوال نہ پوچھو مجھے کون سا گناہ ہے۔ آج کے دور میں لوگ گناہ کی باتیں کر رہے ہیں، آج کے دور میں 21ویں صدی میں آپ گناہ کی باتیں کر، ایک گناہ ہے ایسے مسٹیریس بنا دو، ایک گناہ میں نے ایسا کیا کیا، تم نے کیا کر دیا؟ یا قتل ہے، یا زنا ہے، یا پیسے ہیں، یا لواطت کے اندر ہو، یا کسی اجڑے خسرے کے ساتھ ہو، یا کہیں ماسٹربیشن کرتے ہو، یا گندی فلمیں دیکھتے ہو۔ یہ 5-7 چیزیں سارے ہی کر رہے ہیں، مولوی تک مبتلا ہے اس کے اندر۔ تم کیسی باتیں کر کے مجھے مسٹیریس نہ بناؤ اپنے گناہ کو۔ توبہ کے بارے میں مجھ سے پوچھو استاد جی اس کی توبہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ ادھر کو آؤ، الٹی طرف ہمیں نہ گھماؤ، گھومے ہوئے آدمی ہو تم۔ گناہ چھوڑنے کا بہترین عمل کیا ہے؟ عبادت، ذکر اور اذکار بتائیں۔ دیکھیں گناہ چھوڑنے کا ایک ہی عمل سب سے اچھا ہے کہ نیکوں کی صحبت میں چلے جائیں، تبلیغی جماعت میں سہ روزہ لگائیں۔ سچی بات ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں واللہ غلط نہیں کہتا ہوں۔ تبلیغی جماعت میں سہ روزہ لگائیں، ہجرت کریں، برے لوگوں سے نکل کے جگہ جگہ ان کے ساتھ پھریں۔ آپ کو اسلام کی مظلومیت نظر آئے گی، برے لوگوں سے باہر نکلیں گے۔ اسماعیل مسجد میں عبادت کی رات وہاں پر جایا کریں، گناہ گندے آدمیوں سے نکلیں، بری دوستیوں سے جان چھڑائیں۔ ایک ہی حل ہے، اور گناہ کبھی نہیں چھوٹ سکتا، نہ وظیفے پڑھنے سے، نہ قرآن پڑھنے سے، نہ کسی سے بھی نہیں چھوٹتا تم سے گناہ۔ اللہ کے نبی نے گناہ چھڑانے کا طریقہ یہ تھا، حضرت زید بن ارقم کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے گھر میں نبی علیہ السلام شام کو اس صحابہ کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ صحبت بنائی نبی نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے صحبت بنائی، سب سے پہلے نبی نے مرکز ایک بنایا۔ اب وہ مرکز آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہاں تھا۔ مکہ میں آپ کو البیک کا بھی پتہ ہے، کبری کی اس طرف چلے جانا البیک ہے، ادھر تم چلے جانا KFC ہے، فلانی جگہ پہ۔ آپ کو کیا پتہ، جاہلوں کو کیا پتہ یہ حج کرنے ہی کب جاتے ہیں، یہ عمرہ کرنے ہی کب جاتے ہیں۔ کچھ آثار انہوں نے مٹا دیے، کچھ تمہارے دلوں سے مٹ گئے، تو کچھ تمہارے دلوں سے مٹ گئے۔ وہ مروہ کے طرف میں جس طرف جا کے آپ باہر نکلتے وہاں تھا،
نبی علیہ السلام جہاں سے دروازہ باعث سے نکلتے ہیں وہاں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں رات کو صحابہ اکٹھے ہوتے تھے، صحبت صالحین ہوتی تھی، سب لوگ رات کو اکٹھے ہو کے نیک بن کر وہاں ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے تھے۔ پھر اسی کو صحبت صالحین کے لیے نبی علیہ السلام نے ہجرت کر دی، وہ صحبت صالحین کو انہوں نے سارے صالحین کو اکٹھا کر کے شیب ابی طالب میں بند کر دیا۔ اب تمہیں یہ بھی نہیں پتا شیب ابی طالب کہاں ہے، آج بھی ہے وہ جگہ، لیکن وہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا شیب ابی طالب کہاں ہے، نقشے مٹا دیے نا۔ تو جس طرف جنت المالا آپ کو نظر آتی ہے نا، اس طرف جنت المالا، اس کے بالکل سامنے جو آبادی وہ شیب ابی طالب تھی۔ وہاں ایک شیعہ پھر رہا تھا، اس کو ٹیکسی ڈرائیور کو جب میں نے بتایا یہ شیب ابی طالب، وہ مجھے فون نمبر کہتا اللہ اللہ ہمیں تو یہاں رہتے 16 سال سے نہیں پتا۔ میں نے کہا تم ابو جہل کو 500 سال سے نہیں پتا یہ اللہ تعالیٰ کا سچا گھر ہے تو تمہیں کیسے پتا چل جائے گا؟ کوئی ایک ابو جہل ہے، کوئی جا کے ابو جہل بن جاتا ہے، کوئی رہ کے ابو جہل بن رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ صحبت صالحین ہے۔ یہ جو میں دارالسلام کی باتیں کرتا ہوں، پتہ نہیں وہ تو مجھے تو لگتا ہی نہیں بنے گا کبھی بھی، یہ بھی صحبت صالحین کے لیے، اور تو کچھ بھی نہیں میں نے کرنا۔ وہاں میں نے کیا آپ کو ریاست کے خلاف پستولیں چلانی سکھانی ہے، توپیں چلانی سکھانی، میں نے آپ کو جہاد سکھانے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں گے وہاں پہ دہشت گرد پیدا کرنے؟ نہیں، صحبت صالحین تھا کہ نیکوں کی مجلس میں کوئی رات کو آ کر بیٹھے گا، کوئی دل کا پریشان آدمی، کوئی ذہن کا پریشان آدمی، جو کوئی گناہوں کا اکتایا ہوا، کوئی خدا کی بارگاہ سے بھاگا ہوا، کوئی فرار من بیت اللہ، وہ بیت اللہ سے جو فرار ہے، جو اپنے ضمیر کے مجرم ہیں، یہ لوگ جب ادھر بیٹھیں گے رات کو ایک ایسی جگہ پر وہ میرے ساتھ بیٹھیں گے جہاں کوئی دنیا کی روشنی نہ ہوگی، ایک گھپ اندھیرے میں عشاء کے بعد مغرب کے بعد بیٹھے ہوئے، جب وہ یاد الہی میں کھانے شانے کھا کے بیٹھے تسلی سے، کسی کی تو تہجد ایسی نصیب ہو جائے گی جو اس کو رات بدل دے گی۔ اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ناممکن، ریاست کی طرح ناممکن دارالسلام ہے، یہ نہیں بننا آپ سے۔ میں شاید اپنی محنت سے کچھ بنا گیا، اکیلا تو بنا گیا، اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے ایسا کوئی ساتھی نہیں دیا جو اس میں میرا معاون ہو، سب جھوٹے ساتھی ہیں، لوگ پیسہ دینے کو بھی تیار، سارا کچھ تیار، لیکن جو اصل کوشش ہے وہ کسی نے بھی نہیں کرنی، سب کو اپنی دنیا کی پڑی ہے، وہ دنیا چلا رہے ہیں، دنیا چلائیں، بننا نہیں، کیونکہ دور والے بھی کہتے تم بنا لو، نزدیک والے بھی کہتے تم بنا لو، کبھی آ کے ڈسکشن تک نہیں کسی نے کی۔ میں بات کا آغاز کروں دارالسلام سے تو کروں، ورنہ کسی نے آج تک دل سے بات نہیں کی، اس لیے ناممکن ریاست اور ناممکن دارالسلام۔ صحبت صالحین جب بنے گی نہیں تو آپ گناہ کی دنیا بسر کریں گے، عبادت کچھ نہیں کرتی، یہ مولوی عبادت ہی تو کر رہے ہیں، تو کلپس آ جاتے ہیں سب کے، عبادتوں نے تو کی، عبادتیں کیا کرتی ہیں؟ تنہا آدمی کی عبادت کا زور نہیں ہے، یہ تو سمندر ہے، دریا نہیں ہے کہ دریا کی الٹی طرف آپ نے چلے، یہ تو سمندر ہے گناہوں کا، اس کی الٹ آپ نے تیراکی کرنی ہے۔ اس کا کون فطرت سے لڑتا ہے، کون لڑتا ہے ان موجوں سے؟ یہ لڑنا بہت شل ہو گئے بڑے بڑے لوگ، خضر بھی بے دستوں پا، الیاس بھی بے دستوں پا، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو۔ شیطان کہتا ہے میرے سامنے تو انبیاء کی نہیں چلتی، علامہ اقبال کا شعر ہے، آپ کی اور میری کہاں چل جائے گی اس کے سامنے؟ اس لیے 2 دن تقوی 4 دن، یہ کہہ رہا تھا، میسج آیا تھا فون پہ، اس کا جو آپ ریکارڈ ہو جائے، میں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، کبھی کر لیتا ہوں، کبھی چھوڑ لیتا ہوں، کبھی۔ میں نے کہا تم نے کسی صالح آدمی کی ابھی دامن نہیں پکڑا، ٹھیک ہے؟ یہ تو روزانہ کا کام ہے، جیسے 3 ٹائم روٹی کھانی ہے نا، ہمہ وقت ساتھ ساتھی، آپ کو ایک مرشد کی ضرورت ہے ہمہ وقت، لیکن آپ اپنے کاموں میں بیزی ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ بھئی صحابہ ہی تھے، کام چھوڑ دیے تھے، ابو بکر نے سارا لٹا دیا مال۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا جب بدر ہوا تو نبی علیہ السلام نے بدر کے بارے میں رائے لی، جب رائے لی نا، آپ دیکھیں، میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ذرا غور فرمائیے، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بات رسول اللہ کو کہی تو رسول اللہ نے منہ پھیر لیا،
یہ بدر کے موقع کی بات ہے جانے سے پہلے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تو نبی نے اعراض فرمایا. سعد بن عبادہ نے اٹھ کر کہا جہاں کہیں گے ہم گھوڑے وہاں ڈال دیں گے. مال دینے والا بھی بندہ جو ہے کہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ چھڈو قاضیاں لڑائیاں کرنیاں. سعد اٹھے, مسلم شریف میں آتا ہے, سعد بن عبادہ, انہوں نے کہا جہاں کہیں گے گھوڑے ڈال دوں گا میں اپنے, اور ایک آنکھ آج نہیں بچے گی جو آپ سے پیچھے ہٹ کر کبھی لڑے گی. میں سعد ہوں. کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اس طرح مسکرایا, سارے یار یہ نصیبوں کی باتیں ہیں بھائی, یہ نصیبوں کی باتیں ہیں, ایسے نہیں ہوتا. فکر کرنی پڑتی, فکر ایسے کہ میرا بچے کی میت پڑی ہے, اس پہ اسٹریچر پہ لیٹا ہوا ہے, اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے. ایک آدمی کو اس وقت کچھ نہیں سوچتا, نہ بزنس نہ کام نہ کچھ نہیں, اس کو تنہا اپنا اکلوتا بیٹے کی زندگی موت داؤ پہ لگی, روٹی نہیں سوچتی, کھانے نہیں سوچتے, واٹس ایپ اور یوٹیوب پہ نہیں سوچتی. وہ جا کے یہ نہیں پوچھے گا جنرل عاصم منیر نے اس وقت کیا کیا ہے, وہ یہ نہیں پوچھے گا امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, وہ اس کو تو اپنے بیٹے کی پڑی ہے. اسلام کا ڈھانچہ لیٹا ہوا ہے, یہ اپنی رمقیں پوری کر رہا ہے, اور آئے رسمی باتیں کی, اچھا کریں گے انشاءاللہ کریں گے, گھر جا کے مال و دولت بنانے میں ہم مصروف. ٹھیک ہے, پیسہ پیسہ پیسہ, آج کے دور کے چندہ دینے والے بھی پیسہ, نہ دینے والے بھی پیسہ, ہر آدمی پیسے کے پیچھے پڑا ہے. تو کیسے بن سکتی ہے؟ شادی سے پہلے حمل ہوا, بعد میں شادی کر لی, جو بچہ پیدا ہوگا اس بارے میں بتا دیں. حرام کا ہی بچہ ہے, حرام دور میں فیل کیا تھا نا, تو حرام کا بچہ ہے. نسب تو وہ اس کے باپ کا ہی چلے گا, لیکن بچہ حرام کا ہے. آج کل ٹرینڈ چلا ہے نا, بہت زیادہ یہ سوال میرے پاس آ رہے ہیں, بعد میں شادی کر لی, پہلے ایسے کر لیا, پہلے شادی کر لی, بعد میں ایسے کر لیا. تو ایسا کیا کرتے ہو, یہ بعد میں پھر کیسے شادی ہوگی جب بچہ ہی ہو گیا؟ خوف سے. تو جو شادی پہلے شیطانی پلان کر کے زنا کیا, پھر خوف سے شادی کر لی. اسلام میں تو یہ ایسا نکاح نہیں ہوتا. اسلام کا نکاح تو مودت ہے, عفت ہے, پاکیزگی کے ساتھ چلتا ہے, کہ پہلے پاکیزہ تھے, دونوں نے نکاح کا دونوں کا کیا گیا, اس کے نتیجے میں ان کو ایک حلال کی اولاد نصیب ہوئی. اس لیے ایسے بچے, جب باسٹرڈ بچے پیدا کرو گے تو سوسائٹی کے اندر وہ بچے سامنے نظر آئیں گے, تو پھر وہ معاشرہ آہستہ آہستہ پورے کا پورا حرامی ہو جائے گا. حرامی معاشرے سے حلالی اسلام کی توفیق میں نہیں سمجھتا. یہ کہتے ہیں گھر میں جنات کا سایہ ہے اور وہ پیر فقیر گوشت سے منع کرتے ہیں. میری بہن کو بھی یہ مسئلہ ہے, کچا گوشت آ جائے. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ ایسا کچھ نہیں ہے. جب آپ ایک وہم پال لیتے ہیں, وہ وہم پھر آپ کا یقین بن جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. باقی جنات ہوتے ہیں اور یہ خرابیاں کرتے ہیں, اور لیکن پاکستانی قوم کا اور انڈین قوم کا زیادہ بیڑا گرک جنات نے کیا ہے. بہت پریشان رہتے ہیں. جنات آتے ہیں اس آدمی پر جو صبح نماز فجر ادا نہیں کرتا. جنات آتے ہیں اس آدمی پر جس نے اپنا واش روم اٹیچ بنایا ہوا ہے, ادھر واش روم ہر وقت آ کے جنات رہتے ہیں. پہلے واش روم دور تھے, جنات کمرے سے دور رہتے تھے. جنات آتے ہیں حیض والی عورت کے حیض پر. آج کی عورت حیض کے ساتھ اس کے اپنے کپڑے واش روم میں رکھتی ہے. جنات آتے ہیں بچے کے پخانے پر. آج کی ماں اپنے بچوں کے پیمپرز وہاں پہ رکھتی ہے. جنات آتے ہیں اس گھر پر شام کے وقت میں جس گھر میں اعوذ بکلمات اللہ التامہ نہیں پڑھا جاتا. جنات آتے ہیں, ان کے بیماریاں جنات والی ان کے گھر پر آتی ہیں. جو خواتین برتنوں کو راتوں کو ڈھانپتے نہیں اور بسم اللہ کر کے اس کو بند نہیں کرتے, ان کے گھروں کے اوپر. یہاں جنات چونکہ کفار ہیں, جیسے آپ خدا کے نافرمان ہیں, وہ اس قدر نافرمان ہیں کہ اس وقت وہ پوری دنیا کو تنگ کرتے ہیں. آپ نے شریعت کے دائرے میں آنا نہیں, جنات نے آپ کو تنگ کرنے سے ہٹنا نہیں.
تو آپ کہتے ہیں بیٹا بیمار رہتا ہے، فلانا بیمار رہتا ہے، فلانا ایسے کرتا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس کے گھر میں ٹی وی بجے گا، گانا چلے گا، سارے کام ہوں گے، جنات آئیں گے وہاں پر. یہ تو ہوگا. اور مزے کی بات سنو، حرام کی کوٹھی کے اندر رہتے ہو، جنات بالکل ہی نہ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنات تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ جاتے ہیں. یہ تو کوٹھی حرام کے پیسے کی بنی ہے، گھر حرام کے پیسے کا ہے، فلیٹ حرام کے پیسے کا ہے، جھگی بھی حرام کے پیسے کی ہے، یہ تو موٹر سائیکل حرام کے پیسے کی. تو ہر حرام چیز پر جنات جب آئیں گے تو ایکسیڈنٹ تو ہوں گے، گاڑی پتہ نہیں کیسے گر گئی، کیسے لگ گئی، وہ تو آئیں گے. میں تو جنات کا صرف اسی بات پر قائل نہیں ہوں کہ گھر میں، وہ تو جو کچھ آفتے ان کے ذریعے سے آئیں گی. اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ ان چیزوں کے پڑھنے سے تمہیں دن رات یہ پڑھنی پڑیں گی. ایک مومن کو صرف سچ ہی نہیں بولنا پڑے گا، صرف ایماندار رزق ہی نہیں لانا پڑے گا، بلکہ یہ باقاعدہ پورا سسٹم دیا ہے رسول اللہ نے کہ مومن صبح شام یہ اذکار بھی کرے، دعائیں بھی پڑھے، یہ سارے کام بھی کرے اور ساتھ نیکیاں بھی کرے. پھر جنات سے کبھی آپ کا ایک دروازہ کھلا ہے، ایک بند ہے، ایک روشن دان کھلا ہے، ایک بند ہے، تو اس میں جنات تو آئیں گے آپ کے ہاں. تو اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. آئی وی ایف سے بچہ، دیکھیے آئی وی ایف سے جو بچہ ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھیں کہ ماں کا بھی مادہ تولید اور باپ کا مادہ تولید لے کر کے اس میں سے کمزور جراثیم نکال کے کچھ اچھے برے ڈال ڈول کے اس کو اسی ماں کے پیٹ میں رکھتے. یہ اس حد تک تو جائز تھا اگر اس کو اس طرح سے ہوتا. مگر آپ یہ دیکھیں جس پروسیجر سے یہ ہوتا ہے سارا کچھ، وہ کیا باپ کے اندر سے انجیکشن بھر کے اس کے مادہ تولید لیتے ہیں؟ مطلب آپ سوچیں وہ ماسٹربیشن کرتا ہے، وہ بھی اس کے آپ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ مادے کو اسی مادے کو اس کے اندر ڈالیں گے جب کیونکہ انہوں نے اپنا ادارہ کامیاب کرنا ہے تو وہ کہتے یہی ہیں کہ یہ آپ کا مادہ ہے، لیکن وہ کسی اور کا مادہ لا کے اس میں ملا کے طاقتور مادے کو مکس کر کے ان کو دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ آپ کا مادہ ہے. وہ پھر آپ اس مادے کا نہ سوچیں، اس مادے کو استعمال کرنے والے لوگ جو اس پورا ملک کیا امریکہ لندن وہ بھی کرپٹ لوگوں سے بھرا پڑا ہے. ادھر سے تو آتی کرپشن پہلے. یہ وہاں کے لوگوں کو ایک غلط فہمی کہ وہاں کرپشن ہوتی نہیں، ایسے کام ہوتے نہیں. بہت بولے بالے ہیں وہ لوگ نا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یا اللہ ایسے بھولے بھالے کو نا بس رحم ہی فرما. شکر ہے یہ پاکستان میں نہیں، یہ تو بیڑا ہی غرق کر دیتا. اچھا ہوا یہ انگلینڈ ہی چلا گیا. بھئی وہ ایسا کفر کا نظام ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ لیبارٹری نے بتا دیا، ڈی این اے نے بتا دیا. لیبارٹری نہیں خریدی جا سکتی، بندے نہیں استعمال کرنی وہ چیز، مشین. حماقت کی انتہا ہے. اس لیے میں نے جب 2005 میں کرائم کی بنیاد پر زنا کی سزا، یہ مجھے میرا ایک پروجیکٹ ملا تھا ایم فل کے اندر، تو مجھے اس پہ بہت پڑھنا پڑا تھا. میں اس میں کنفیوز ہو گیا ایک جگہ پہ آ کے. تو میں نے مولانا صاحب کو فون کیا، اپنا پورا تھیسس اس پہ بتایا کہ یہ میں نے ایک پروجیکٹ کیا ہے، اس پروجیکٹ پہ مجھے یہ پریشانیاں آ رہی، مولانا مودودی یہ لکھ رہے ہیں، فلانا یہ لکھ رہا ہے، فلاں یہ لکھ رہا ہے. تو کرائن کو بھی میں نے کہا کرائن اس نے زنا کیا ہے، تو کہتے وہ تو میں نے کہا اگر کرائن کہیں کہ نہیں اس سے زنا نہیں ہوا، یہ اس طرح سے مادہ اندر چلا گیا، تو وہ کہتے سزا تو کاشف ملے گی. یہ انہوں نے کفار نے چیزیں اس لیے پیدا کی کہ آپ کا اسلام مشکوک بنا دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایجادات کا آپ کے ایتھکس اور آپ کے عقائد اور آپ کے فیتھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ آپ کی جہالت ہے. اس پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میں نے 53 خطبے دیے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اس کو سمجھا ہے، پڑھا ہے، وہ تو مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، جیسے آنکھیں اس طرح جیسے ان کی آنکھیں کھل گئی جن کو سائنس آتی ہے. یہ میٹرک والے نہیں اور ایف ایس سی والے بھی نہیں، پلیز یہ ایم ایس سی والے بھی نہیں. یہ تو یہ کہاں سائنس ہے؟ ان کو کیا پتہ بیچاروں کو، 3rd کلاس سلیبس پڑھنے کے بعد یہ ان کو کیا پتہ. وہ لوگ بات کریں جو ابھی تازہ یورپ سے فلسفیکل سائنس پڑھ کر آئے ہیں، وہ بات کریں ہم سے. یہ تو بالکل ہی نہ، ڈاکٹرز انجینئرز پڑھے رہیں. یہ جائیں جا کے یہ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر بھی کیا ہوتا ہے؟ پلمبر ہی ہوتا ہے جسم کا. ایک نار کاٹ دی ایک ڈال دی، یہ کیا علم ہوا؟ یہ علم ہے؟
بھائی علم بہت بڑی چیز ہے، وہ تو کانسیپٹس ہوتے ہیں، ان پہ بحث کرنی، تھیمز پہ بحث کرنی، تھنکنگ اینڈ تھاٹس پہ بحث کرنی، یہ پلمبروں کا، الیکٹریشنز کا، لوہاروں اور ترخانوں کا کام نہیں ہے. یہ سائنٹسٹ جتنے ہیں یہ سارے لوہار ترخان ہیں. یہ آپ ہوتے بڑے پریشان، اس سے بمب بنا دیا. بھئی بمب بنایا اس نے، ایٹم چھوڑیں، آپ کیا بات کرتے. ٹیکنیشین تھا، جوڑ جاڑ کے اسے ایک چیز بنا دی. جن لوگوں نے پہلی ایجادات کی ہیں وہ کیا سائنسدان تھے؟ فلسفہ ایک الگ چیز ہے اور ٹیکنیشنز ہونا ایک الگ چیز ہے. سمجھ گئے؟ دیکھیں نا، یہ ایک سوال دیکھیں کیسا، شرم اور حیا میں کیا فرق ہے؟ تم میں حیا ہے؟ یہ سوال بھیجتے ہوئے حیا ہوتی، تمہیں اپنے علم کی لاج ہوتی تو مجھے یہ سوال نہ بھیجتے. امت ابھی یہ پوچھتی شرم حیا کیا ہے، فطری چیز کے بارے میں پوچھتی ہے. ابو کس کو کہتے ہیں سر؟ اس کی تعریف فرما دیں. امی کس کو کہتے ہیں سر جی؟ یہ بیٹا کس شے کا نام ہے؟ سر کھانا کس کو کہتے ہیں؟ پینا کس کو کہتے ہیں؟ گدوں کی ایک دنیا ہے بھائی. بینک کی نوکری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ رائے کا کیا مطلب ہے؟ میری کیا رائے ہو سکتی؟ کون سی نوکری کسی بھی ملک کی اور یہاں کی کرنی جائز ہے؟ جو نوکری کفر کے نظام کو اور نفاق کے نظام کو تقویت دے وہ بزنس بھی حرام ہے. اگر آپ ایسی ریاست کو ٹیکس دے رہے ہیں جو کہ شرک کو بڑھا رہی ہے، جو کہ گناہ کو بڑھا رہی ہے، اس ریاست کو آپ مضبوط کر رہے ہیں وہ ٹیکس دے کے اپنی طرف سے ایماندار بنتے ہوئے، وہ حرام ہے. وہ حرام ہے. اپنے کاروباروں کو بچانے کے لیے ایف ڈی آر ادھر ادھر ٹیکس دیتے. میں تو پورا ٹیکس دینا جی. نظام کس کو مضبوط کر رہے ہو؟ ظلم کے نظام کو. یہ ملکہ برطانیہ، اس کا جو لوگوں نے شہریتیں لے رکھی ہیں، جو وہاں جا کے اس برطانیہ کے بادشاہ کو، اب تو کنگ ہو گیا نا، شکر ہے ملکہ ختم ہوئی، کنگ آ گیا. اب کنگ کا اوتھ لیتے ہیں کہ ہم اس کے وفادار رہیں گے. جو تثلیث کے پیروکار ہیں 3 خداؤں کے، اور کہتے ہیں ہم وہابی ہیں، ہم جی دیوبندی ہیں، ہم جی تبلیغی ہیں، ہمارے عقیدے مضبوط ہیں، میں پیر ہوں جی نقیب شاہ، میں فلانا پیر ہوں، وحدت الوجود کے اندر غرق ہوں، اور برطانیہ کی ملکہ کے یا اس کے کنگ کے وفادار ہونے کا اوتھ دیا ہوا ہے اس نے جب وہ ایمبیسی میں دوہری شہریت لینے کے لیے جاتا ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کیسے اس طرح سے اس میں آ سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے. تقی عثمانی نے امت مسلمہ کو فلسطینی جہاد کے لیے پکارا، یہ درست تھا؟ بھئی اس کو تو پتا ہے کہ پکارنے کے بعد بھی کچھ نہیں، لیکن وہ عالم ہوتے ہوئے اس نے کہہ دیا بھی میں تو حجت تمام کر دوں گا، میں تو اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا کہ میرے پاس تو طاقت نہیں تھی، عالم کے ہونے کی حیثیت سے میں نے تو کہا کہ بھائی سب اس کی مدد کرو، اب نہیں کوئی کرتا تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ خلیل الرحمان قمر کا مسئلہ، بڑے امت بڑے شوق سے وہ موویاں دیکھتی، ہمیں اب دیکھیں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ منافق کہہ رہے ہیں اس کو، کچھ بھی نہیں ہوا، بس منہ سے کچھ ایسا نکل گیا، ستار نے اپنی ستاری کا پردہ پھاڑ دیا. میں اور آپ سارے خلیل الرحمان قمر ہی تو ہیں. جب تک ہم کھل نہیں جاتے، اللہ سے ڈریں. اللہ نے بتایا ہے کہ میں ستاریت کا پردہ جب پھاڑنے پر آتا ہوں تو لمحوں میں عزتیں برباد کر دیتا ہوں. اپنے ہی ہاتھوں ویڈیوز بن جاتی ہیں اور خود ہی وہ نیٹ پر چڑھا دیتا ہوں. اس وقت سے آپ سارے ڈریں تبصرہ کرنے کی بجائے کہ آپ کے پردے پھٹ جائیں اور اللہ آپ کو ننگا کر کے لوگوں کے سامنے لے آئیں. اس لیے کسی کا ایسا پردہ سننے سے پہلے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا، خداوندہ ہمارے عیوب پر پردے ڈال دے.
یا ستار العیوب ہم کو ڈھانپ لے، یہ کیا کلمہ ایسا منہ سے نکل گیا کہ وہ کلمہ ہمیں لے ڈوبے۔ تو بولتے وقت اپنا ذرا احساس یہ رکھیں کہ کسی کے ساتھ کچھ ایسا تکبر نہ بول دیں اپنی پاکیزگی کا کہ آپ ٹریپ ہو جائے۔ اور باقی دوسری بات ایک اور یاد رکھ لیں، کوئی بھی نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، میں نے اس بات سے بات اخذ کی کہ میری امت کو میں کہہ دیتا ہوں سختی سے کہ جب دجال ظہور کر جائے اور اس کی بات پھیل جائے پوری دنیا میں، تو دجال اگر کسی کو ملے بھی نہ تو کوئی بندہ اسے ملنے نہ جائے، نہ اس کو دیکھنے جائے، نہ اس کی ویڈیو بنائے کہ میں ویڈیو بنانے چلا دیکھ کے آؤں دجال کیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کوئی اس کے سامنے وہ ایمان کو کھا جائے گا اس کے کو۔ آج کا دجالی میڈیا، اور آپ کہتے بھی دجالی ہیں اور رہتے بھی اسی میڈیا کا اور اس کے اندر ہی رہتے ہیں اور اسی کو یوز کرتے ہیں، تو آپ کو تو وہ کھا گیا۔ دیکھا نا دجال کا میڈیا آیا، اس کے آنے سے پہلے وہ آپ کو کھا گیا، آپ کے ایمان سلب ہیں۔ بتائیں کون آدمی روزانہ پوسٹ نہیں کرتا، اپنی طرف سے حق سچ کی پوسٹیں کر رہے ہیں، میں حق پھیلا رہے ہیں جی، حق کو آگے سے آگے بڑھائیں، پوسٹ کو شیئر کر دیں اور جنگل کے اندر آگ کی مانند لگا دیں اس پوسٹ کو، آگ لگے یا بھسم ہو جائے آپ کا گھر یا بارش ہو، ایمان گیا آپ کا۔ تو دجالی میڈیا کے اوپر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ سوال جچتے نہیں ہیں۔ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، وہ تو بالکل بھی کسی دوسرے بھائی کو برا کہے ہی نہ لڑکی نہ لڑکا، بس وہ ذرا یہ سوچ لے اس کی ساری براؤزنگ حشر کے دن تو لی جائے گی۔ کر لیں استعمال۔ میرے ماشاءاللہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے استقامت دے، کہتے ہیں ان کا سوال آیا تھا، استاد جی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا آپ کے کہنے پہ، واٹس اپ، فیس بک، ہر چیز آپ کا جمعے کا ایک میں نے رکھ لیا کہ جب میں کوئی 8 دن کے بعد کھولا کروں گا، اور بٹنوں والا موبائل لے لیا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، نمازیں پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، اب میرا دن نہیں گزرتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا دن جو بورنگ میں گزر رہا ہے یہ بھی شیطانیت ہے۔ شیطان آپ کو سادہ زندگی سے وہ جو لذتیں تھیں اب وہ آپ کا نشہ ٹوٹتا ہے، تو اس کو اور بڑھائیں کہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو اس کو اتنا بڑھائیں، اتنی محنت اس پہ کرنی پڑے گی اپنے نفس پہ کہ اخیر اس کو خدا کے ذکر میں سکون بھی آئے اور لذت بھی آئے۔ حلاوت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ایمان کی مٹھاس بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جب ایمان کی بات کرو اسے میٹھا میٹھا لگے، وہ یہ نہ کہے کہ یہ تو بزنس کی باتیں آپ کر رہے ہیں، یار تم درمیان میں نماز کی وقت نماز کی بات کرو، بزنس کے وقت بزنس کی بات۔ اس کا مسجد میں دل اٹکا رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ مسجد میں دل چھوڑ گیا اپنا، چلا گیا گھر لیکن دل مسجد میں چھوڑ گیا۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو مسجد میں اپنے تن کے ساتھ آتے ہیں مگر دل اپنا گھر چھوڑ کے آتے ہیں، دل اپنا بزنس پہ چھوڑ کر آتے ہیں، دل اپنی مشوقوں میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کے اندر ایک آدمی نے آب زمزم اور کھجوریں بانٹی اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا پیک ڈال دیا کہ میرا فلاں عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ اس کو رسول اللہ کا روضہ ہی ملا اس طرح کی حرامزدگی کرنے کے لیے۔ پہلے زنا کرنے، سب کچھ کرنا، پھر بیت اللہ کے گرد وہاں پہ گھوم گھوم کے دعائیں مانگنی میرے سے نکاح ہو جائیں۔ گناہ چھوڑنے کی دعا نہیں کی۔ کیسی بدبختی کا وقت آیا امت کے اوپر کہ آج گناہ نہیں چھوڑتی، وہ خدا کو کہتی ہے کہ اس گناہ میں میری مدد فرما، اپنے خلاف تیرے خلاف میں کرتا ہوں اللہ، تیرے حکموں کو روند رہا ہوں، اس میں میری مدد فرما۔ اللہ کو کہہ رہا ہے۔ اور جلال کیا ہے اور غضب کیا ہے، اور جلال کیا ہے اور غضب کیا ہے۔ کس کو دعوت دیتے ہو؟ اس قہار کی قہاریت کو اس طرح سے دعوت دیتے ہو۔ پہلے ہی گناہ کر رہے تھے تم تو اس پہ اس کا جلال جاگ رہا تھا، ابھی تم نے اس کو غضبناک کر دیا اور کہہ کر کے۔ آپ ہی کی کسی ماں بہن بیٹی کو آ کر کو کہے کہ آپ ہی اپنی بہن مجھے زنا کے لیے دے دیں، میری گزارش ہے آپ سے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ سے مؤدبانہ یہ گزارش کرتا ہوں
کہ ایک عدد بہنوں میں سے ایک بہن مجھے آج رات یوز کرنے کے لیے آپ دے دیں، کائنڈلی گرانٹ می لیو فار 1 ڈے، تو ایک غیرت مند آدمی اس کو کتنے ہی اچھے طریقے سے اسے بہن مانگی ہو آپ کو گولیوں سے اڑا دیں گے۔ آپ اپنی معشوقوں اور اپنے یاروں کو، اس امت کی لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ میں، اور وہ اس کے اندر کبھی اللہ لکھتے ہیں، کبھی اس طرح، کبھی لہنگے بچھا کے اس کے اوپر یہ 2 رکعتیں پڑھیں، یہی تو نے تصویر شیئر کرنی تھی لہنگے بچھا کے۔ اسلامی لو، اسلامی حجاب، بیویوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تیراکیاں کر رہے ہیں، یہ کون سا اسلام کا تصور آپ لے کر آ رہے ہیں کہ گناہ کو پردے میں، حجاب میں لے جا کر گناہ بنایا جائے؟ ایسا حجاب اور ایسا پردہ جس میں چھاتیاں، جسم اس طرح ڈھلا بنا ہوا ہو، اس نے ایک عورت نے وہاں پر اس دفعہ حج پہ یہ عمرہ احرام پہنا ہوا تھا حج کے موقع پر، کہ وہ عام حالت میں ہوتی تو اس سے شاید زنا نہ کرتا، سر سے پاؤں تک اس سے برقع اس طرح سے سلا ہوا ٹائٹ پہنا ہوا تھا کہ ہر حاجی کا دل کر رہا تھا دیکھوں اس میں کیا ہے۔ آپ تو بہت برباد کر رہے ہیں بھائی اسلام کو، چھوڑ دیں، نہ ہم سے ایسے سوال کریں، ہم تو اپنے گناہوں کے اندر پتہ نہیں کس طرح سے زندگی روزانہ اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ آپ کے گناہ تو سن کے مجھے ہر کارواں کے دل سے احساس زیاں بھی جاتا رہا، آپ کے دل سے گناہ کے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں دعا کس چیز کی مانگ رہا ہوں، سارا دن لفظ درست کرتے گزر جاتی، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، دوستوں کے، یاروں کے، احبابوں کے، لڑکوں کے، شاگردوں کے، سارا دن ان کا بولنا درست کرتے، حتیٰ کہ اپنا بولنا بھی میں سارا دن درست کرتا رہتا ہوں کہ آج یہ کلمہ کہا، آیا یہ بارگاہ الہی میں کلمہ چلے گا یا رکے گا؟ رات کو پہلی دعا کہ اللہ وہ جو سارا دن اس زبان نے تجھ سے کہا اور بولا اور تو نے سنا، وہ چاہے نیکی تھی چاہے گناہ تھی، میں اس پہ توبہ کر کے سوتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ جو کچھ اس کان نے سنا وہ نیکی تھی، گناہ تھی، تلاوت تھی، مجھے وہ بھی معاف کر دے، اور جو اس آنکھ نے دیکھا وہ بھی معاف کر دے، جو اس دماغ نے سوچا وہ بھی معاف کر دے، جو اس قلب نے دیکھا وہ بھی، اور جس ہاتھ نے کیا اس کو بھی معاف فرما۔ ایک ایک عضو پر توبہ ہے، ایک ایک عضو پر، اور آپ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہنستے ہوئے استغفر اللہ کون سا ہوتا ہے بھائی؟ یہ ہنستے ہوئے استغفر اللہ دنیا میں کوئی نہیں آیا، مجھے تو آج تک اس استغفر اللہ کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ آن لائن ٹریڈنگ، فوریکس ٹریڈنگ، پہلے ہی سارے جتنے بھی پرانے بزنس تھے وہی اس قدر حرام پیدا کر رہے ہیں، یہ کیا کرے گا فوریکس اور آن لائن ٹریڈنگ؟ کسائی 2 نمبر گوشت بیچتا تھا نا اور آپ لیتے تھے، سبزی والا سبزی لیتا دیتا، یہ سادہ معاملے ہیں، اس میں اس قدر جھوٹ اور بے ایمانی اور حرام رزق چھپا ہوا ہے۔ تو فوریکس ٹریڈنگ اور شیئرنگ اور فلانا ٹمکانا کرپٹو کرنسی، یہ وہ لوگوں کی ہے جو مینٹلی کرپٹ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے اچھی جو بات فرمائی ہے وہ یہ فرمائی کہ انسان کا، مجھے اس پہ شرمندگی بھی ہے، انسان کا سب سے اچھا رزق اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ہاتھ سے کمایا ہوا رزق ہے۔ اس کا اسے یقین ہے کہ میں نے اپنے ہنر سے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو میں نے 2-4 ہنر سیکھنے کی کوشش کی، مگر چونکہ امیر زادوں کا بچہ تھا تو وہ ہنر کی مار نہیں برداشت کر سکا سیکھنے کی نا، جذباتی ہوا، آپ کی طرح میں بھی رہوں، جس راہ سے آج گزر رہا ہے تو، کبو گزرا تھا اسی راہ گزر سے میں، تو میں بھی آپ کی طرح جذباتی تھا، لیکن میں چونکہ امیروں کا لڑکا تھا اس لیے کام چھوٹے موٹے تو کر، ہنر نہیں سیکھ سکا۔ تو مجھے آج اس بڑھاپے میں اس بات پہ اپنے رزق پہ شبہ ہے، مجھے رزق پہ شبہ ہے، دوستوں کی دعوت بھی کھانے جاتا ہوں تو مجھے اس پہ بھی شبہ ہے۔ میں کئی دفعہ آ کے بیمار ہو جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دعوت ٹھیک نہیں تھی، اپنا بھی کھایا کھا کے بیمار ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ آیا رزق ٹھیک نہیں تھا، ورنہ مجھے شفا بخش رزق ہونا چاہیے تھا۔ سارا کچھ دین کا، ٹوٹل دین جس بات پر کھڑا ہے وہ رزق حلال ہے۔ ایک بات بھی آپ نے شبے کی آنکھ مار کے کر دی، ایسی کر دی ویسی کر دی، ایک پیسہ آیا نا وہ دودھ کے کڑاہ کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا شامل ہو جانے کے مترادف ہے۔
دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، ایک دعائیں نہیں ہوتی، سب حرام کام ہوتے ہیں، دعا تو حلال کام کیا ہوتا ہے؟ دوسرا دعائیں حکم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ تم کرو، کرتے کیوں نہیں بھائی تم؟ اتنے دنوں سے میں نے تمہیں کہا تم نے کیا کیوں نہیں؟ آج 90 دن ہو گئے، یا رزاق کو پڑھتے ہوئے کہاں ہو تم؟ نوکر میرا رزق لاؤ۔ ایسے بدبخت فون کر کے پوچھتے 90 دن کے وظیفے کے بعد ابھی تک کوئی چیز نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا جناب گناہ کتنے سالوں سے کر رہے ہیں؟ گناہ آپ چھوڑ نہیں رہے، وظیفہ کرنے کے بعد موبائل ہاتھ میں، وظیفہ کرنے میں موبائل ہاتھ میں۔ میری عزیزہ ایک تھی، وہ موبائل ادھر نماز پڑھتی ادھر موبائل ہاتھ میں پکڑتی، ادھر سلام پھرتا ہے سب سے پہلے جیب میں موبائل وائبریٹرنگ پہ لگایا ہوا ہے۔ تو جس آدمی کے پاس سارا دن یہی کچھ ہوگا تو بھائی آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ نوازیں؟ چھوڑ دیں، آپ کا اور اللہ کا اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ آپ کو ایک ٹپ کے طور پہ بات بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کہی، حدیثیں ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی، میں نے پڑھ لی میں نے قرآن مجید پڑھ لیا، میں نے ایسے کر لیا۔ اللہ کا کلام ہے بھائی، بڑا وسیع علم چاہیے۔ تو میں کئی دفعہ حدیث دوبارہ بار بار پڑھتا ہوں، پھر سوچ آتی ہے۔ کہا اپنے صحابی کو، نوجوان لڑکے کو، 17 سال کا لڑکا تھا، آپ جیسے یہ نوجوان لڑکے ہیں، کل میں نے 10 یہ اشرا مبشرہ کا نکالا کہ یہ 10 کے 10 جو ہیں یہ کتنی عمر میں اشرا مبشرہ ہو گئے تھے۔ 38 سال آخری نکلی ہے تو ابوبکر صدیق کی، 18 11 17 8 9 22، یہاں 70 کے سال کے اشرا مبشرہ کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ خسرہ مسرہ ہیں، انہوں نے کرنا۔ 17 سال کے لڑکے کو حضور نے کہا لڑکے تو اللہ کو خوشیوں میں یاد رکھنا، اچھے وقتوں میں یاد رکھنا، اللہ تجھے غمیوں میں اور برے وقتوں میں یاد رکھے گا۔ دعا قبول نہیں ہوتی تو میں پوچھتا ہوں شادی اچھی کی تھی؟ اللہ کی اطاعت میں کی تھی؟ جب دن فرحت کے تھے اور سکون کے دن تھے اس میں یاد الہی رہی، نمازیں وقت پہ رہیں؟ جب دل باغ ہوا تھا تو اللہ کا شکر بجا لائے تھے؟ نہیں لائے تھے نا، تو پھر معاہدہ تو ختم ہو گیا بادشاہ کا تم سے۔ یہاں تو جو کرے گا وہ لے گا، حق تو اس کا ہے نا، تمہارا کیا حق رہ گیا خدا سے مانگنے کا؟ باپ کی وراثت وہی پائے جو باپ کا فرما بردار ہو، جو باپ کا فرما بردار نہیں وہ وراثت کیوں پائے؟ تو خدا کو خوشیوں میں یاد رکھ، موبائلوں خوشیوں میں لے کے اس پہ گناہ نہ کر۔ پیسے آ گئے تو اس پیسوں سے، رنڈیوں سے ان کو پیسہ نہ بھیج۔ 13 کروڑ کی گاڑی مانگی لڑکے نے، باپ کو قتل کروا دیا کرائے کے قاتلوں سے، اقرا میڈیکل سینٹر والے نے، لاہور والے نے، حرام سے کمایا تھا نا۔ جو مریض جاتا تھا اس کو کہتا تھا ہیپاٹائٹس۔ 25 سال پہلے میں گیا تھا اس کے پاس خالہ کا ویزا جو کلیئر کرانے کے لیے میڈیکل سے، اس وقت بھی یہی حالت تھی۔ تو میں اس وقت کہہ کے آیا تھا کہ یہ آدمی برباد ہو جائے گا یہ جو کر رہا ہے۔ 25 سال بعد خبر آئی ہے، میں ادھر کہہ کے آیا تھا کہ تم جو کر رہے ہو نا یہ تمہارے پاس لوٹ کے بڑی بری شکل میں آئے گا۔ تو اخباروں میں خبریں آ گئی، باپ کو قتل کرایا، باپ کا جنازہ پڑا رنڈی کے لیے 13 کروڑ روپے کی۔ ایسی لڑکیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، ان کو خرچہ بھجواتے ہیں رنڈیوں کو، بن نکاحی عورتوں کو آپ کا تعلق نہیں، ان کے بن نکاح کے ان کے شوہر بن کر ان کی کفالت کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میرا دل پر چاہتی رہے اس کو پیسے دوں، میں فون کروں اس پہ، فون پہ زنا کی میٹھی میٹھی باتیں کرے، میری چاہت کی باتیں کرے، میرے ساتھ پیار کرے۔ کس پیار کے آپ بھوکے ہیں؟ اس پیار کو کہاں سے خرید رہے ہیں؟ اس پیار کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر تو بے وفائیاں نظر آئیں گی، آخرت میں کیا بنے گا؟ 13 کروڑ کی گاڑی رنڈی کے کہنے پہ۔ اور یہ بھی آپ کو مزے کی بات سناؤں، باپ نے منہ پہ انکار کر دیا
اور پیچھے سے 13 کروڑ کی گاڑی بک کرا دی لڑکے کو کہ تم رنڈی کو دے لینا، اور اس کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن سرپرائز دینے میں دیر ہو گئی، لڑکے نے سرپرائز دے دیا باپ کو۔ اور جانا کہاں ہے آپ نے؟ سعودی عرب۔ عمرے والا بھی وہاں سے کلیئر کرائے، جو اقامے کا ویزا چاہتے وہ بھی وہاں سے کلیئر کرائے۔ یہ میڈیکل سینٹر اسلامی سعودیہ کے ساتھ اس کا سٹیٹمنٹ۔ فوریکس کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا سیدھا رزق کماؤ، سیدھا سیدھا رزق کماؤ، ٹو دی پوائنٹ۔ میرے دادا تھے، ٹو دی پوائنٹ رزق کمایا، اور اتنا کمایا 4-5 دکانیں اپنی کپڑے کی بنا کے اتنا کمایا جو اہل محلہ ہے تو ان کو پتا ہے ان کے پاس کتنا پیسہ تھا۔ ٹو دی پوائنٹ، بچے بیائے، کھلایا پلایا، مر گئے۔ 7 نسلوں کا کس نے کہا ہے آپ کو سوچیں؟ پوتوں کا کس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ سوچیں؟ آپ کی ذمہ داری کفالت کر کے جن کو پیدا کیا تھا ان کو نکاح کر کے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کا اللہ ان سے جانے گا، یہ اللہ سے جانے۔ کب سے آپ رازق ہو گئے ان بچوں کے؟ کب سے کہتے ہیں میں اس کے فکر میں گلا جا رہا ہوں؟ یہ چیزیں، یہ پیچھے تھیم ہے۔ یہ لڑکا حمزہ گیلانی آیا، یہ میرے پاس 2-3 روز سے ہے، اس نے یورپین تہذیب مجھ سے سمجھنے کی کوشش کی، تو اسے میں نے ڈایاگرام بنا کے یہاں بتایا، دیکھو بیٹا یہ ہے طرز ایک زندگی۔ 15 منٹ میں جواب ایک، اور پھر 15 منٹ میں اگلے دن صبح فجر کے بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ استاد جی یہ فری لانسنگ اور اس کے بارے میں مجھے فرمائیے۔ میں نے کہا یہ دیکھو، جب میں نے مولانا مودودی کی کتاب سود پڑھی تو میں مولانا اسحاق کے پاس لے گیا، میں نے کہا پلے کچھ نہیں پڑھ رہا۔ کہا بیٹا پلے کیسے پڑھے تمہارے، تم فقہی بحثوں میں الجھے ہوئے ہو، کاش تم اسلام کا تخیل، وہ کانسیپٹ مال اکٹھا کرنے کا تمہارے پاس ہوتا، تم کبھی بھی اس طرح نہ رلتے، یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 1 منٹ میں بات بتائی، صرف 1 منٹ میں۔ کہا تیرے اسلام کا مزاج خرچ کرنا ہے اور کفر کا اور شیطان کا مزاج روک لینا ہے انسانیت سے۔ یہ روک لینے کے طریقے ہیں ساری ٹریڈنگز، کہ لوگوں کو قابو کیسے کیا جائے، ان کو کیسے مجبور کیا جائے، ایک کو فائدہ دے کہ 1000 کو کا خون چوسا جائے۔ بات ختم ہو گئی۔ کہا بچے کی قمیض کاشف تو بڑے کے گلے پہنانا چاہتا ہے۔ جملے سنیں، جب مرشد اٹھاتا ہے نا جوتا تو دماغ کا خناس نکل جاتا ہے، لیکن اب مرشد کے جوتے کون کھائے؟ کسی کو ذرا سا ڈانٹتے ہیں وہ جا کے کہتا ہے مرشد تو بے ایمان ہے، مرشد تو کے پاس پیسہ ہی کروڑوں روپے ہے، مرشد تو ایسے کرتا ہے، مرشد تو ایسے کرتا ہے۔ اب مرشدوں کے پاس، اب تو مرشدوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں لوگ، تو جو آیا ہی عیب ڈھونڈنے، جس کی نگاہ میں مرشد کیا ہے، پیچھے بیک بائٹنگ کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، نیکی کے پردے میں غیبتیں کرتے کہ میں کہنا نہیں چاہتا ان میں بھی کچھ کمیاں ہیں، تم پہ تو پہلے ہی اپنا راستہ فیض کا بند کر لیا۔ تو میں نے اسے سمجھایا، 10 منٹ کے اندر میں نے اس کو پوری یہ ٹریڈنگ شیڈنگ سمجھا کے فارغ کر دیا۔ میں نے کہا پتر یہ شیطانی اتنی، ایک MBA نے نہیں اس کو بنایا، کروڑوں MBA ہیں جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، ان کی ذہانتیں ہیں، IQ لیولز ہیں، اندر بریک بریک ان کی وینے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ مال چوستے اور خریدتے ہیں۔ یہ انسانی دماغ تھک جاتا ہے، اور آج کا ملا تو بالکل ہی تھک جائے گا، وہ تو کبھی بھی آج کا ملا سمجھ نہیں پائے گا۔ پھر وہ اخیر کہہ کو کے اس طرح کی وہ کہہ دیتا ہے یہ جائز ہے، حلال ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ سارا پیسہ وہ ہم سے اکٹھا کرتے ہیں ان ٹریڈنگز کے ذریعے سے، اور پھر جا کر کہاں کھولتے ہیں، میرا غزہ برباد کر دیتے ہیں، میرا رفع برباد کر دیتے ہیں ان پیسوں کے ذریعے سے۔ مسلمان اس بحث میں ہیں کہ یہ لانسنگ ہو رہی ہے، یہ ٹریڈنگ ہے، یہ فوریکس ٹریڈنگ ہے، یہ بینک شیئرز ہیں، سیونگ رکھنی جائز ہے کہ اس میں سے پیسے آتے جائیں، وہ جائز ہے۔ تمہاری سیونگ اور تمہارے پیسوں سے، تمہارے مالوں سے غزہ کے بچوں کی خون کر دیا انہوں نے غزہ کے اندر۔ پیسہ اربوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیسہ اور رسول اللہ کے پتروں کے اوپر استعمال ہو گیا۔ اس لیے آپ کیا پوچھتے ہو ہم سے ان ٹریڈنگز کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں؟ کائنات کی تخلیق اور تدبیر میں جو تدرج پایا جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟
تمہارا دماغ اس قابل ہوتا تو میں تمہیں سمجھا نہ دیتا۔ اللہ کی حکمتیں اور تدبیریں اللہ ہی کو سجتی ہیں، اللہ کا علم بھی لامحدود اور اس کی تدبیریں بھی۔ آخر ایک وقت آئے گا گامدی کی طرح، تدبیریں ختم ہو جائیں گی، سوال باقی رہ جائیں گے، تو پھر تم انکار کر دو گے، اس چیز کا انکار کر دو گے۔ اللہ جو حکم دے وہ عامی آدمی کیا، نبیوں کے دماغوں میں وہ باتیں نہیں آ سکتی جو اللہ کے علم میں ہیں۔ نبی کے علم میں بھی وہ بات نہیں ہے جو اللہ کے علم میں باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا علم، ہارڈ ڈسک تمہاری 1 GB کی بھی نہیں ہے، سوال تمہارا 20 کھرب GB کا ہے، سمجھ گئے؟ جس ٹائر کے اندر زیادہ ہوا بھر جائے نا وہ پھر دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ صرف ذکر اذکار سے ہو، زیادہ حکمتیں تدبیریں ڈھونڈنے سے ٹائر نہ پھڑوا لینا اپنا، سمجھ گئے؟ اور کئیوں کے ٹائر پھٹ جاتے ہیں، وہ لبرل ہو جاتے ہیں، ایگنوسٹک ہو جاتے ہیں، ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا بھی تم کون محدود لا محدود کو سمجھ رہا ہے، فینیٹیو انفینیٹیو کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل، نہیں ہو سکتا یہ۔ آپ کا کام عامی آدمی کا ہے، عامی مسلم ہے، آپ کا کام ہے صرف اور صرف تسبیحات پڑھیں، ذکر اذکار کریں، بادشاہ کے احکامات بجا لائیں، اپنی روزی روٹی کا ذکر کرتے رہیں، دنیا سے گزر کر جائیں، آپ حکمتیں تلاش نہ کریں۔ آپ کا کام ہے آم کھانے سے، پیڑ نہ گنے بیٹھ کر، اٹھا لیے جائیں گے ورنہ۔ یہ وہی پرانی باتیں، میں ایک بری عادت پہ مبتلا ہوں تو رہو، اللہ کرے تم اسی میں، اب کیا کہوں تم کو میں، بری عادتیں چھوڑنے کے لیے ایک ہی بات بتائی تھی اس نے کہا یہ 100 قتل معاف ہو سکتے ہیں بشرطے کہ بروں کی بستی چھوڑ دے، شام کو ایسے یاروں کی مجلس چھوڑ دے، ایسے پیاروں کو چھوڑ دے، ایسے کزنوں کو چھوڑ دے، سب سے علیحدگی اختیار کر کے اللہ کا ہو جا مسجد میں دل لگا لے۔ بری نہیں عادت جانی، عادت کا تو مطلب ہی آدھا یودو، یہ لوٹ لوٹ کے حملہ کرتی ہے، لوٹ لوٹ کے حملہ کرتی ہے، یہ تو آتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں، میں اپنا بتاتا ہوں، مجھے بیکری آئٹم ہضم نہیں ہوتی لیکن مجھے اچھی باڈی لگتی ہیں، تو ایک دفعہ میں بیکری آئٹم کھانے سے معدے کی تکلیف میں پھنس گیا، 15 دن تک جان نہ چھوٹی درد کی، اللہ سے عہد کیا کہ دوبارہ بیکری آئٹم نہیں کھاؤں گا میں۔ 2-4 سال کے بعد پنگا پھر لے ہی لیا میں نے، میرا پسندیدہ پیٹیز سامنے آیا، کاشف کی جان نکل گئی، کاشف نے اٹھا کے کھا لیا، کاشف پھر ہسپتال میں چلا گیا، اب دعا نہ مانگوں شرمسار ہو کے۔ ہم لوگ اپنی کھانے کی عادت نہیں چھوڑتے تو گناہ کی عادت کہاں پہ چھوٹ جائے گی؟ حالانکہ پیٹیز پہ میری زندگی کا انحصار نہیں ہے، زندگی موت کا ہے، مجھے کچھ اور کھا لینا چاہیے تھا، میں اس کے بغیر مر جاتا اگر وہ میں نہ کھاتا۔ تو جس کو اپنی زبان کی لذت پہ اختیار نہیں رہ جاتا، وہ آدمی کہتا ہے میں گناہ کی دنیا چھوڑ کر ادھر آ جاؤں۔ بھائی جان ایسا نہیں ہونا، یہ اہل اللہ کے پاس آنا پڑنا ہے، سمجھ گئے؟ صحبت صالحین اختیار کرنی پڑنی ہے۔ مسلسل یار ہوتے ہیں جو بندے کو اٹھائے رکھتے ہیں کہ نہیں یار چل مسجد چلتے ہیں، چل یار ایسے کرتے ہیں، چل ایسے پڑھتے ہیں، چل یار قرآن کا ترجمہ مل کے پڑھتے ہیں، چل تو نے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ فقہی مسائل کے لیے رہنمائی کے لیے کون سی کتابیں فالو کروں؟ فقہ و سنہ لے لیں آصف الحداد کی، اور یہ بھی پوچھتے ہیں صحیح ستہ اور احادیث شریف کے لیے کون سا ترجمہ تشریح فتح الباری، اس کے بارے میں آپ بتا دیں۔ اس کے بارے میں میں نے آپ کو کیا بتانا ہے، آپ اپنا کیلیبر پہلے دیکھیں کہ آپ اس قدر ہیں کہ آپ مسائل کی تخریج کر سکیں، ورنہ 2 فتاوے سعودی عرب سے چھپے ہیں،
جو بن باز کے ہیں اور علماء کے ہیں، ان کے ترجمے ہو چکے ہیں دارالسلام میں. خواتین کے لیے بھی وہ فتاویٰ ہے، وہ بھی لے لیں، اور مردوں کے لیے بھی اس میں سارے زندگی کے مسائل ہیں، وہ لے لیں. آپ کو رنگ رنگ کی چونکہ عادت پڑ چکی ہے، اس سے پوچھو گناہ کرنا ہے جائز، کام میں لینی سہولت، ایسی نماز پڑھو جان چھوٹ جائے، اس کے لیے پھر رنگ رنگ کے مولوی سے رابطہ کرو. ہیلو تسی کی فرمانے تھوڑا یہ بارے کی رائے ہے؟ میں کہا میری کوئی رائے نہیں ہے اس بارے میں، یہی رائے ہے کہ تم بڑے کمینے آدمی ہو، گھٹیا آدمی ہو، تو اپنی خواہشات کی تلاش میں سہولتیں پیدا کرنے کے لیے تم علماء کی تلاش میں پھر رہے ہو. میری کیا رائے ہو سکتی؟ اپنے بارے میں پوچھو تم کیا ایٹم ہو، تم کو میں بتاؤں گا تم کیا چیز ہو. دیکھیں احادیث ہے نا، ریاض الصالحین پڑھیں، ابھی وہی آپ کے لیے وہی اچھی ہیں تاکہ دنیا سے دل دور ہو آپ کا نا. اب صحیح ریاض الصالحین بھی آ گئی، یا ترغیب و ترہیب یہ رکھے. آپ عوام کی کتابیں اور ہیں، علماء کی کتابیں اور ہیں. فتح الباری پڑھنی ہے نے، مولانا اسحاق مطالعے میں رکھتے تھے فتح الباری کو سید مودودی. الف تے ککڑ تینوں آندہ کوئی نہیں ہے، عربی تجھے پتہ کوئی نہیں، رجال چیک نہیں کر سکتا، میں فتح الباری پڑھنی ہے المحلہ. میں کہتا ہوں نام سنے ان کے، مولویوں سے سن کے نام پکے کر لیے انہوں نے. غریب بندے گولا کھانے کی سکت نہیں ہے جی، یہ فلانا میں نے پاستا کھانا ہے، ہاں جی میں نے پینا کلاڈا پینا ہے، گولا تا کھا لے تو. اوقات آپ کی چھوٹی سی چیز پڑھنے کی بھی نہیں ہے، بڑی بڑی کتابیں پوچھتے پھرتے ہیں. عالموں کو کتاب، کل ایک فون آیا انڈیا سے، کاشف بھائی وہ مجھے یہ امام حسین کے بارے میں معلومات چاہیے، آپ نے مجھے بلاک کر دیا. میں نے کہا لڑکے اگر تو محقق کے حوالے مانگ رہا ہے تو محقق کو تو حوالے کی ضرورت ہی، وہ خود تلاش کر لے گا. اگر ہے تو عامی، تو عامی کو بھی حوالے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی مطلب کی شے ہی نہیں حوالہ، اس کا تو کام ہے تقلید کرنی. تو دونوں صورتوں میں تجھے حوالہ نہیں چاہیے. تو نے مجھے کس لیے فون کر دیا؟ حوالہ لینا ہے، چسکے پڑے ہوئے ہیں حوالہ لینا ہے. حوالہ لینا کسی کو زیر کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے نہیں کہ حوالہ دے تھلے وچ لکھ کے پائے کسی طریقے نہ کافر ہو جائے میرا مخالف. ایسے نہیں ہونا. تسلسل اگر صحیح مان لیا جائے تو مخلوقات کا وجود باطل ہو جاتا ہے. اس کی وضاحت فرما دیں. اللہ کے بندے تسلسل کے بارے میں اگر تم سمجھتے ہو تو یہ تک ٹرمینالوجی ہے. یہ دور اور تسلسل دونوں محال ہیں، دونوں امپاسبل ہیں. دور ہے کہ ایک ہی چیز بار بار کو آپ کرتے چلے جائیں، کہ سامنے آ رہا ہے آپ کے، میرا گھر تیرے گھر کے سامنے، تیرا میرے سامنے، ہم دونوں کا آمنے سامنے، بات ہی نہیں ختم ہوگی کہیں پر بھی جا کے. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تسلسل یہ ہے کہ مخلوق چلتی جائے، چلتے کہیں تو اینڈ ہوگا کہ کوئی خالق ہوگا جو مخلوق کو بنائے گا. اس لیے اللہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کو کسی نے نہیں بنایا. عقل ہی کہتی کہ ایسا وجود ہونا چاہیے جو سب کو بنائے مگر اس کو کوئی نہ بنائے. اگر اس کو بھی کسی نے بنا دیا پھر گاہ طور پر نہیں گال. خود عقل کا فیصلہ ہے، بس تیری عقل ذرا کام نہیں کرتی، عقل ہی مانتی ہے کہ نہیں ختم. ایک جگہ جا کے ایک ہے وحدہ لا شریک جو پھر سب کو زندگی، موت، قدرت، حیات، علم، ارادہ، سمع، بصر، کلام سب کچھ عطا فرماتی ہے. سمجھ گئے؟ تو منطقی ان بحثوں میں الجھنے کی بجائے سادہ قرآنی دلیلیں جو ہے نا اس پہ گزارا فرمائیے. ٹھیک ہے نا؟ مکے کے کافروں سے زیادہ ذہین نہیں ہیں آپ، یقین جانے. مجھ تو کچھ ان میں بھی کوئی عقل لگتی ہے، آپ کا تو سارا بیڑا ہی غرق ہو گیا، بیڑا ہی غرق ہو گیا. مکے کے میں نے نہیں دیکھا کہ مکے کا کہیں لکھا ہو کہ وہ گھوڑے کی پوجا کرتے ہوں. اب گھوڑے کے سامنے کیک رکھا ہے، گھوڑا کیک کھا رہا ہے، امام حسین کا گھوڑا کیک کھا رہا ہے. وہاں گھوڑے کو پانی بھی ملا، ادھر کیک کھا رہا ہے امام حسین کا گھوڑا. جان چھڑائی، دلتیاں مارتے ہیں. اور ابھی وہ گھوڑے کے سامنے وہ گھوڑی کو لے کر گئے تو غلط ہو گیا سارا سسٹم. اسی اجتماع کے اندر ابھی یہ پچھلے دنوں نظر آیا، گھوڑا جمع کے لیے راضی ہو گیا. تو اب انہی بھائیوں نے جو گھوڑا نکالتے ہیں، انہوں نے اب لکڑی کے گھوڑے بنا لیے
کہتے نہ پٹھے پون پہن گے نہ مصیبت پہ، نیچے ریڑیاں لگا لیں، ان کو دھکیلتے جاتے، ان میں پیار کری جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے کیا قرآن مجید میں کہا کہ وہ جب اللہ نے ان کو کہا گائے ذبح کرو، وہ گائے بلا کیوں ذبح نہیں کر رہے تھے؟ بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ گائے کس قسم کی ہو؟ مصر میں پوجا کرتے آئے تھے، آگے قوم کو پوجا کرتے ہوئے دیکھ لیا، گائے کا ان کو وہم پڑ گیا تھا کہ گائے ذبح کرنے سے کچھ ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے خاندانوں میں تھا کہ پیپل کاٹنے سے آفت آ جاتی ہے، یہ کرنے سے پیچھے مڑ کے دیکھے تو قبرستان میں چڑیلیں جی مر جاتی ہیں۔ یہ ایک شریعت آپ لوگوں نے بھی بنائی ہوئی ہے نا۔ تو اللہ نے کہا وہ گائے کو ذبح تو کر رہے تھے مگر گائے ذبح کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے، ان کے دل نہیں مان رہے تھے۔ آپ ایسے شرکوں میں مبتلا ہیں کہ ان شرکوں کے اندر ایسے ایسے شرک ہیں، اب تو نئے شرک آئے ہیں، نئے شرک آئے ہیں، بیوی کی پوجا، اپنی پوجا، گاڑی کی پوجا، ہاں جی، مکان کی پوجا، دکان کی پوجا، بڑی گاڑی کی پوجا، دن رات جس چیز کو دل میں بسائے رکھیں یہی خدا ہے۔ یہ بس دیکھ لیں جو چیز آپ کے اندر بسی ہوئی ہے، جس کا خیال لوٹ لوٹ کر آتا ہے وہ عورت ہے، جس کا فون آنے سے آپ کا دل اچھل جائے، جس کے خیال آنے سے رونق آ جائے، بہار آ جائے، وہی خدا ہے۔ وہی خدا ہے۔ رات یوں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ ویران دل تھا، فیض یہیں سے اپنا کلام شروع کرتا ہے۔ یہ رات یوں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، محبوبہ کو کہہ رہا ہے نا، اب تم دیکھ لو تم سب لوگ کہاں کھڑے ہو۔ رات یوں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ صحرا ہو اور اچانک وہاں پہ پھول ہی پھول کھل جائیں، اچانک پھول کھل جائیں۔ کیسے؟ تیری یاد نے میرے ویران دل کو اب ایسے آباد کیا کہ وہ سارے کا سارا کمپنی باغ بن گیا۔ پہلے تھوڑی دیر پہلے صحرا تھا، پرانی بات تمہاری کہیں یاد آ گئی۔ رات جو تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم۔ باد نسیم کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا کو، باد سموم کہتے ہیں گرم ہوا کو۔ صحرا کے اندر ٹھنڈی ہوا کہتا چلنی شروع ہو گئی، خیال بدل گئے، دل اچھلنے لگا، محبت سے دل لبریز ہو گیا، وجود کے اندر طاقت آئی، یوں لگا کہ میں کچھ ہوں۔ رات یوں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ بیمار آدمی کو اپنا آپ تندرست لگنے لگے۔ یہ ہے محبوب۔ وہ مال کا ہی خیال رات کو آ گیا نا کہ 50 لاکھ کا فائدہ ہو گیا، وہ معبود ہے۔ وہ رنڈی کا ہی خیال آ گیا نا، وہ معبود ہے۔ وہ گھر بنتے کا خیال آ گیا، وہ معبود ہے۔ بیٹے سکے کا ہی خیال آ گیا، وہ معبود ہے۔ ساتھ لیٹی بیوی کا ہی خیال آ گیا، معبود ہے۔ جس سے تمہیں سرشار کر دیا وہ معبود ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں سرشار کر دیا تو اللہ ہی معبود ہے۔ اگر آپ کو بے وجہ قرار آ جائے، اگر آپ کی دلوں کے اندر کے صحراؤ کے اندر باد نسیم چلے، اگر آپ کے دل کے صحرا کے اندر گلزار پھوٹ پڑے اچانک کسی کے خیال سے اور تصور سے، تو وہ خدا ہے۔ آج کے بعد مجھ سے یہ نہ پوچھنا شرک کس کو کہتے ہیں، یہی شرک ہے۔ کرتے رہو، جب تک کرو گے تو تم لوگ بھرو گے اس چیز کو۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی بے نظیر انکم سپورٹ سے پیسے لینا جائز ہے۔ اگر آپ حقدار ہیں تو ضرور لے لیں، یہ آپ کا حق آپ تک آیا ہے۔ وہ کسی کے نام کے ذریعے سے آ جائے، عمران خان کے نام سے آئے، نواز شریف کے نام سے آئے، بے وقوف لوگ ہیں، تھیلوں کو جوتے مار رہے ہیں جی، اس سے اس کی ذات کو کیا نقصان؟ یہ بھی ایک جہالت کا عجیب ہے، اور آپ لوگ خوش ہوتے کہ اس کو پتھر مار رہا ہے،
لوگوں نے بڑے پتھروں دے منہ تے مارے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ آپ نفرت کہتے ہیں، یہ نفرت کہتے ہیں آپ اس کو. تم جیسا آدمی 2 ٹکے کا آدمی ہے جو کسی کے پے کرنے پر یہ پتھر مار رہا ہے. تم جیسی 2 ٹکے کی عورت ہے انگلینڈ میں کھڑی، وہ ناچ ناچ کے کہتی میں فلاں جماعت کی یوں. پیسے ہوئے ہیں، بکی ہوئی عورت خریدے گئے آدمی کے اوپر، خریدا گیا آدمی اور بکی ہوئی عورت. آزاد لوگوں پہ پتھر ماریں گے جنہوں نے ان کو بینرز پکڑا کے ان کی جماعتوں کے، تو ان کو 5-5 ہزار پہ لے کے آئے ہیں، 50-50 ہزار ان کی تنخواہیں رکھی. تم نے جماعتوں کا پروپیگنڈا کرنا ہے. یہ بکے ہوئے لوگ جو تنخواہوں کے اوپر بک گئے، جو سب کچھ ضمیروں پہ بک گئے، وہ بڑے کرپٹوں کے اوپر ماریں گے. اپنے اوپر مارو بھائی، اپنی تلاش کرو. تہجد کی رکھتے ہیں کم سے کم 5 پڑھ لی، حرج تو نہیں؟ ہاں حرج تو ہے، ظاہر ہے. 8 کی بجائے تم نے 5 پڑھی تو 5 کا ثواب ملے گا، 3 تو ضائع ہو گئی. حرج تو نہیں. مینٹل کیس لگتا ہے بھی. ایک 10 روپے ہیں، ایک 5 روپے ہیں، تو کہتا ہے دونوں میں سے اگر 5 اٹھا لوں 10 نہ اٹھاؤں تو حرج تو نہیں ہوگا. اس 5 میں 10 والی چیز خرید لوں گا میں. بھئی یہ بندہ اب اس کا علاج کروائیں، ڈاکٹر عمر کوئی ہاسپٹل بنا لیں وہاں پہ. یہ کوئی فائدہ نہیں آنکھیں ٹھیک کرنے کا، دماغ ٹھیک کرو کسی کا اگر کرنا ہے. اگر اس طرح کا تمہیں کوئی ہاسپٹل، اس جگہ جو پڑی ہے تم ہمیں دے رہے تھے، ادھر بناؤ پاگلوں کا ایک اسپتال. یہ جتنے مذہبی پاگل ہیں ان کو ادھر لے جاؤ، لے جا کے ان کو ٹھیک کرو وہاں پہ. ٹیکے گولیاں ان کی میں تمہیں بتا دوں گا کون سی لگانی ہے. یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے دور میں جو جہاد ہوتا تھا وہ جہاد ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جہاد نہیں تھا؟ اور آپ حضرت معاویہ کے کیا لگتے ہیں مجھے بتائیے؟ کوئی رشتہ داری ہے؟ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں ان کے دور کے؟ وہ جہاد ہو گیا، انہوں نے کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس نے جواب دینا کلکم رائع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ کون ہیں؟ آپ کا تو یہ سوال بھی نہیں اور آپ کی تو اس کی پہ ذمہ داری بھی نہیں تھی. اللہ آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں اس کے بارے میں. آپ کوئی تاریخ کے طالب علم ہیں؟ وہ تو گزر گئی تاریخ. اب اس کے بارے میں مجھے بتائیں. یہ چسکے باز آدمی ہے، یہ چسکے باز آدمی ہے، اس کا دماغ درست نہیں ہے. اور یہ میرے پاس 10 منٹ بیٹھے، میں اسے پوچھتا ہوں کہ ایمان کی تعریف کر دو کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. صرف مجھے اتنا بتا دو ایمان کس کو کہتے ہیں. اس پہ میرے 4-5 سوالوں کے جواب دے دو. تعریف کرو گے میں سوال پوچھ لوں گا. مجھے اس پہ مطمئن کر دے، میں اس پہ اس سے مطمئن کر دوں. کب تک آپ ان جاہلانہ باتوں کے اندر پڑے رہیں گے؟ مولانا اسحاق نے ڈسکس کر کے فیصلہ کر دیا، مولانا مودودی نے کتاب لکھ دی، ایک نے تقریر کر دی، ایک نے تحریر کر دی، باقی کا تو بولنا اب ہمارا بنتا ہی نہیں. یا آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے. جن کو نہیں آئی وہ بار بار بولیں گے، جن کو آ گئی وہ چپ کر کے اگلا کام کریں گے. اب تو اپنے اسلامی ریاست بنے گی کیسے؟ اب سوال کریں بنی تھی کیسے، وہ چھوڑ دیں، بنے گی کیسے؟ اب آپ اپنا کردار نبھائیں، پرانوں کو چھوڑ دیں ڈسکس کرنا. جو لوگ نئی کام کے وہ انہی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، یہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جنہوں نے خلافتیں برباد کی، کیونکہ آپ بھی خلافت برباد کر رہے ہیں. آپ نے کوئی جماعت بنائی، آپ کسی جماعت کو جوائن کیا، اس کا باقاعدہ سلیبس، لٹریچر، اس کا سلسلہ نصاب آپ نے پڑھ لیا، اس کا ٹیسٹ دے لیا، اس کے لیے آپ تیار ہو گئے ہیں. اگر آپ تیار نہیں ہوئے ہیں تو مجھے یہ بتائیے یہ آپ کا سوال کیوں بنتا ہے؟ آپ کو اس کے بارے میں کیوں، اس کا جو گزر گیا ختم ہو گیا، فدق گیا، اب فدق نہیں آنا. اس فدق پہ کیا بحثیں کرنی، کیا بحثیں کرنی؟ بحث کر کے اس سے رزق منسلک کر لینا اور اس کو بار بار ڈسکس کرنا. رزق منسلک ہے. آپ یہ کہیں فدق مسئلہ بلی کا نہیں رہا، آپ کی روٹی کا ہو گیا ہے.
فدق اب مسئلہ سیدہ کا نہیں رہا، خانم تمہارا ہے، طیبہ خانم مسئلہ تمہاری روٹی کا ہے، تم بار بار ڈسکس کرو گی تو تمہاری روٹی چلے گی، تم گاڑی لو گی، تم بنگلہ بناؤ گی، تم آڈی لو گی، اور پھر زیارات کے لیے A+ بزنس کلاس میں زیارات کے لیے جاؤ گی، اور کہو گی وہاں جا کر کے، اور کہو گے تم وہاں جا کے میں مولا کے مزار پر آئی اور آیا اور میں نے یہ کیا، ہم بہت روئے، پھر کیا کیا، ہم نے اچھے اچھے کھانے کھائے، ہوٹل میں بیٹھے، گھر میں واپس آئے۔ اب یہ ڈسکشنز کیا رہ گئی ہیں؟ اب تو بھائی رزق وابستہ ہیں سب کے، ان گھسے پٹے مسائل سے امت کو جیتے جاگتے زندہ مسائل میں گھسیٹ کر لگائیں۔ یہ سوال ہے جو آپ کو جواب دیے، تو بادل نہ خاصہ دل پہ پتھر رکھ کے جواب دیے میں نے کہا تھا کہ شاید آڈینس اور قارئین اور سامعین اور حاضرین و ناظرین کا معیار سوال بہت بلند ہو چکا ہوگا 10 سالوں کے خطبوں کے بعد۔ نبی علیہ السلام سے ایک آدمی دیکھیں، سوال دیکھیں، آخری بات کو ختم کروں، رسول نے جاتے وقت ایک بات کہی، پورا ریاست بن گئی، سب کچھ ہو گیا، پر چین نہیں آتا نا، آپ کے تو مسائل خلافت ہیں، لیکن لوگ مسائل بنا لیتے ہیں نہ بھی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، جب مدینہ بن گیا، سارے کام ہو گئے، اسلام غالب ہو گیا، یدخلون فی دین اللہ افواجہ ہو گیا جب سب، تو آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، سوال کرنا ہے نا، ٹائم پاس کرنا، کچھ تو کرے، ڈسکشن صحیح، کچھ نہ صحیح، عداوت ہی صحیح، رکھو نہ مجھ سے تم کچھ بھی تغافل، کچھ نہ صحیح، عداوت ہی صحیح۔ شاعر کہتا ہے محبوب میں کب کہتا ہوں تم مجھ سے محبت نہ کرو، لیکن تعلق صرف محبت سے نہیں ہوتا، نفرت سے بھی ہوتا ہے، نفرت کر لو لیکن تغافل نہ برتو۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے سر سے پاؤں تک اس کو دیکھا کہ ابھی خلافت قائم ہو چکی، ریاست قائم ہو چکی، سسٹم چل رہا ہے، نیکی کا دریا بنا دیا میں نے، اسی دریا ایک لوگ تیرنا جانتے ہیں، اور ادھر دریا کا رخ بھی ادھر کو کہہ دیا، اور حکم بھی یہ دے دیا کہ ادھر کو تیرنا ہے تو دریا کا رخ بھی ادھر کو کر دیا۔ اس سے بڑی نعمت کیا تھی؟ مدینہ بن گیا۔ اللہ کے نبی نے ایک ایسا سمجھے ڈانٹا بھی اور رخ بھی صحیح کیا، فرمایا تو مجھے یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے؟ قیامت جب مرضی آئے، ایک آدمی ہے، اس کا مہمان کراچی سے چلتا ہے، وہ کہتا ہے میں انشاءاللہ العزیز آج آپ کے پاس 5 بجے پہنچ جاؤں گا، تو آپ اس کے لیے کھانا وانا تیار کریں، بستر لگائیں، سارے انتظامات کر رکھیں، اطلاع اسی لیے دی گئی ہے۔ اب اگر اس کی ٹرین 2-4 گھنٹے لیٹ ہوگی روڈی سٹاپ پر، تو آپ کو اس کی کیا فکر ہے کہ وہ بندہ کب تک پہنچ جائے گا؟ آپ تسلی سے بیٹھے رہیں، انشاءاللہ آ جائے گا۔ ہر سوال علم کے اندر سے پھوٹے، آپ کے اندر سے، تو اس کو ایسے سوال لایا کریں تاکہ مجھے کوئی جواب دیتے ہوئے تسلی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کا جو یہ تھا جمعے کا، میں نے وہ پورا خطبہ جو دینا تھا اس کی جگہ آپ کے سوال جواب کی نشست کر لی، شاید یہ اگلے دنوں میں بھی یہی چلے، کیونکہ ابھی میں جس چیز پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے میں مینٹلی پریپیئر نہیں ہوں، وہ بہت طاقت مانگ رہی ہے، میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس چیز کو میں چھوڑ دوں، میں اس کے اوپر پڑھتا جا رہا ہوں، مجھے یکسوئی ابھی حاصل نہیں ہو رہی، میں چاہتا ہوں کہ کسی دور دراز علاقے میں چلا جاؤں کچھ دیر کے لیے، جا کے میں یکسوئی سے اس چیز کو بنا لوں، تاکہ میں روز روز کی یہ جو چھوٹی موٹی چیزوں کی بجائے ایک سلیبس دے جاؤں تاکہ آپ اس سنیں۔ بہت کام کی چیز ہے، اسلامی خلافت کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے وہ چیز، لیکن وہ چیز بہت محنت مانگ رہی ہے، پورا قرآن مجید کھنگالنا پڑ رہا ہے، اگلی آیتیں پچھلی آیتیں اگلی آیتیں، کبھی ادھر کو کبھی ادھر، کام میری نظر کرتی کوئی نہیں، تو ہے میرے پاس معاونت والا کوئی آدمی نہیں تجھے علمی طور پر معاونت کرے، ٹانگیں دبانے والے تو 50 ہیں، جس میں پہلوان لے آئیں ٹانگیں دبا دیں گے، ڈاکٹر سے دوائی لے لیں گے، کھا لیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈسکشن کرنے والا، کتابیں پکڑانے والا دوبارہ لگا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ایسی تقویت دے، اگلی دفعہ کوئی اچھے سوال جو ہے
وہ اگر ہمیں بھجوائیں گے تو اپریشیٹ بھی کروں گا اس آدمی کو جس نے اچھے سوال بھجوائیں گے، تاکہ ہم ایک سیکوینٹلی اس سلسلہ سوال کو چلا سکیں۔ تو آپ 12:30 بجے تک آ جائیں، میں بھی آ گیا تھا جلدی، میں نے آ کے، کیونکہ یہ دیر تب ہوتی جب میں اندر بیٹھا موج پہ موج چڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ بھی بات کہنے کی لکھ لو، آتے وقت تو گرم ہو جاتا ہے نا کام، کئی چیزیں میں آتے آتے اندر بیٹھے بیٹھے سوچنا شروع۔ تو یہ تسلی تھی کہ آج سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صفیں سیدھی کر لیں آپ لوگ، اور ابھی میں خطبہ جمعہ کا پڑھ دوں گا، 2 چھوٹے مختصر عربی کے جمعہ، پھر ہم اپنی نماز پڑھ لیں گے۔